عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ، یہ میرا کزن ہے، ماموزاد بھائی ہے میرے. عید قربان عید قربان عید کا موقع ہے، کھانے پینے کا بھی سلسلہ ہوگا. عید قربان. پہلے کیا ہوتا تھا، ایک ہی گھر میں ایک ہی بکرا آیا، بہت جگہ ہوتا ہے. سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کی قربانی ہر آدمی کی ہوتی ہے. میرے خیال سے آصف بھائی روشنی ڈالیں گے. آصف بھائی کی روشنی تو میں باہر دیکھ کر آیا ہوں، اتنے سارے بکرے بندے. ان کے گھر میں تو اتنے افراد نہیں ہے جتنے باہر بکرے بندے ہوئے ہیں. عید الاضحیٰ عید قربان عید قربان عید قربان. جب یہ پروگرام ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے مدنی چینل پر، عید کا تو کھانا کھا چکے ہوں گے. کسی کے اندر بیل چلا گیا ہوگا تو کسی کے اندر بکرا. تھوڑی سی احتیاطیں بتا دیں. گوشت جو ہے ڈر ڈر کے کھانا چاہیے، بقرعید میں خاص کر کے. کاروبار طبقہ ہے، اس میں جو معاملات ہیں، جو مس کمٹمنٹس ہیں، وہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. حلال روزی سے مالدار بننا اس دور میں یہ جوئے شیر لانے کا مترادف ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں بزنس سکھایا جاتا ہے، مگر اس کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا پہلے اپنے کاروبار کے حرام حلال کے مسائل سیکھ لو. زکوٰۃ دینا تو ہم پر فرض ہے. کچھ لوگوں کے دیکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی ختم. اگر سارے سرمایہ دار پوری زکوٰۃ دیں 100% پہنچے بھی حقدار تک کہ شاید پاکستان میں غربت ختم ہو جائے. ناظرین، اس وقت ہم ڈی ایچ اے کے کراچی کے ایک علاقے میں ایک اسلام بھائی کے گھر پر موجود ہیں، اور آج جو ہے وہ ایک دعوت کا سماں ہے. ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی تشریف لائے ہیں، تو ہم نے کہا چلیں، دعوت کا ماحول ہے، کچھ اسلام بھائی جمع ہو رہے ہیں. نگران شورا بھی ابھی آن دا وے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. ہم نے کہا چلو اس ڈسکشن کو بھی ریکارڈ کر لیں گے، ناظرین کی دلچسپی کا بھی باعث ہوگا. آپ نے ویسے تو سارا سال ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز دیکھے جو کہ اسٹوڈیو بیسڈ ہوتے ہیں، اور یہ ایک کسی کا گھر ہے، اس کا ڈرائنگ روم ہے. یہاں پر تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہو جائے گا، کھانا پینا بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری گفتگو بھی ہوگی. اور ہمارا کوئی ایک ٹاپک جو ہے وہ آج نہیں ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں ان کو تھوڑا ڈسکس کر لیا جائے. چونکہ عید قربان کا موقع ہے، یا تو آپ مہمان ہوں گے یا میزبان ہوں گے، یہ بھی ایک بڑا جنرل ٹاپک رہتا ہے، اور ہر شخص کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہیں، سینکڑوں دفعہ مہمان بنے ہوں گے، سینکڑوں دفعہ میزبان بھی بنے ہوں گے، اور ہر مہمان اور میزبان کے اپنے انداز بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسی ماضی کی یادیں بھی ہوتی ہیں جو یاد رہ جاتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی میزبان نے آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آج بھی آپ سوچتے ہوں گے تو حیران ہوتے ہوں گے، اور اگر قریبی ہوگا تو اس کو یاد بھی کرواتے ہوں گے کہ آپ نے فلاں دن میرے ساتھ کیا کیا تھا. تو بہرحال ملی جلی گفتگو ہوگی. عید قربان کا موقع ہے، سنت اور آداب بھی بیان کریں گے، نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ جاری رہے گا. عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ، یہ میرا کزن ہے، ماموزاد بھائی ہے میرے. قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان. نگران شورا بھی تشریف لے آئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. الحمدللہ عید کا موقع ہے. آج ایک بھاری اکثریت کہہ سکتے ہیں کہ یا تو مہمان ہوں گے یا میزبان ہوں گے. شبیر بھائی بہت پرانے میرے دوست بھی، ہم شورا سے پہلے کی ہماری دوستی ہے غلام شبیر بھائی سے. غلام شبیر بھائی، عامر بھائی، غلام محی الدین بھائی. اب بھی میں پاکستان سے میرا سفر تھا پچھلے دنوں، تو راستے میں فلائٹ میں ہی شعیب اسماعیل بھائی سے ملاقات ہوئی. فلائٹ میں ہم ساتھ تھے. شعیب اسماعیل بھائی شاید وہ ورلڈ میمن WMO کی ان کی کوئی میٹنگ تھی، اس میں وہ جا رہے تھے، لاسٹ ٹائم تھی ہے نا. اچھا، جسٹ بیفور ون ڈے، یعنی ایک دن پہلے ہی اب کہ پاکستان میمن فیڈریشن جو تھی اس کے صدر ہیں، کیا نام ہے، حنیف بھائی. حنیف بھائی اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے فیضان مدینہ، اور انہیں یہ تھا کہ ہم جو پورا آل پاکستان میمن فیڈریشن جو چلا رہے ہیں، اس میں جو ڈونیشن ہوتا ہے یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اسے ہم شرعی طور پر کیسے درست طریقے سے چلا سکتے ہیں. بہت اچھا لگا کہ میں بھی مہمان ہی ہوں، ایسے کمیونٹی وائز مہمان ہوں. تو آل پاکستان میمن فیڈریشن کی یہ ایک تھاٹ سامنے آئی کہ ہمیں اپنا یہ پورا ادارہ کر رہی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ ہماری لمیٹیشن یا ہماری ورکنگ کتنی ہے. اتفاق یہ ہے کہ ایک دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی، ایک دن کے بعد یہ WMO کے طور پر. تو میں نے شعیب بھائی کو بھی عرض کی کہ یہ ایک دن پہلے یہ بات پاکستان سطح پر ہوئی ہے، بہتر ہے کہ مطلب کہ ورلڈ وائڈ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. کیونکہ عموماً دیکھا یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی کام کرتے، ویلفیئر کے کام ہیں، NGOs کے کام ہیں، کمیونٹیز کے جتنے بھی کام ہیں،
جس میں بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی یہی خواہش ہوتی ہوگی ہم لوگوں کی خدمت کریں. یہ بیسیکلی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر لوگ جو والنٹیئر ہوتے ہیں، جو اتھورائزڈ ہوتے ہیں، آپ کے جو عہدیدار یا الیکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ والنٹیئر ہوتے ہیں. اسٹاف تھوڑا بہت رکھنا پڑتا ہوگا. اسٹاف ہوتا ہے. جیسے میں اور پاکستان ویمن فیڈریشن کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. جی جی. تو ہمارے نیچے صرف 4 اسٹاف ہے، باقی زیادہ تر والنٹیئر ہوتے ہیں. وہ ایک گروپ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے پھر جماعتیں ہیں، اور اس کے نیچے انجمنیں ہیں، ہاسپٹلز ہیں. وہ سب کی کمبینیشن مل کے آل پاکستان ویمن فیڈریشن. شادیاں اصل میں شادیاں ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، بیواؤں کے مسائل ہیں، یتیموں کے مسائل ہیں. پھر ان کا ایک بڑا کام شاید وہ مکان کا دلانا کرنا، یہ بہت سارے کام ہیں. لیکن اب ان سب کے لیے جو ان کے پاس جو جمع ہوتی ہے نا، وہ کلیئر ڈونیشن ان کے پاس اتنا نہیں آتا، جس کو آپ نفلی چندہ کہتے ہیں. ان کے پاس زیادہ تر جو پیسہ آتا ہے نا وہ زکوٰۃ کا آتا ہے. تو کچھ عرصے پہلے امیر اہل سنت کے یہاں فیضان مدینہ میں یہ جمع ہوئی تھی، مختلف برادریوں کی نمائندگی تھی، ہالاری اور یہ کھتری اور یہ مطلب کافی لوگ تھے. میں باٹوے کا ہوں تو باٹوا کی نمائندگی تھی، کتیانہ والوں کی نمائندگی تھی، اس طرح اور بھی کمیونٹیز کی نمائندگی تھی. تو وہاں بھی یہ موضوع چلا تھا. تو چونکہ دعوت اسلامی کا اربوں روپے کا ٹرن اوور ہے، زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، فطرہ جمع ہوتا ہے، اس طرح قربانی کی کھالوں کی رقم جمع ہوتی ہے. تو یہ کمیونٹیز جو ہوتی ہیں قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتی ہیں. تو ان سب کا استعمال کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں بعض اوقات وہ مدد ان کی بھی کی جاتی ہے جو سید ہوتے ہیں. اب سید و سادات کی تو زکوٰۃ سے مدد نہیں کی جائے گی. جو مستحق ہوں گے وہ تو ٹھیک ہے، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مگر جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور ہیں غریب، مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ لینے کے اس کو اختیار کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہو. تو پھر یہ سارا ایشوز چلا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ میرا خیال آپ کے گھر پر بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی. ہم حاضر ہوئے تھے، میں اور عبدالحبیب بھائی. اس کے بعد ان کے یہاں ہوئی تھی. پھر میں آل پاکستان ویمن فیڈریشن میں میرا انہوں نے رکھا تھا سلسلہ، تو میں وہاں گیا تھا، بیان بھی کیا میں نے، اور وہاں یہ طلاق وغیرہ کے اور گھر نہ ٹوٹنے کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھیں. وہاں پہ دوبارہ یہی موضوع چلا تھا. پھر انہوں نے میری کھانے وہ ریفریشمنٹ وغیرہ ٹائپ کا انہوں نے کیا تھا. تو وہ سمجھ گیا، تھوڑا میرا ہاتھ ہل رہا تھا کہ یار میں کیا کروں، کھاؤں نہیں کھاؤں. کیوں کیا مسئلہ تھا؟ اب مجھے یہی نہیں پتا کہ فنڈ کا ہے کس چیز کے پیسے. ہاں تو یہ حنیف بھائی جو تھے، حنیف بھائی نے بہت اچھی بات، حنیف بھائی نے یہ ایسا کری آئی ہوں. ہاں وہ اپنی جیب سے کرتا. سمجھ گئے، وضاحت کر. ارے وہ فوراً سمجھ گئے. ان کو میرا کہ دیر نہیں لگی حنیف بھائی کو، وہ گھبراہٹ ہم اللہ نہ کرے کوئی. تو یہ یوں سمجھ کے خلاف ہے کہ بس یہاں مہمان کھا سکتے ہیں. تو اپنے کو یوں تھوڑا سردی لگے. یہ تو ماشاءاللہ بہت ایک بنیادی بات ہے، اور آپ نے جو بات کی اس وقت ہو سکتا ہے ایک تعداد ناظرین کی دیکھ رہی ہو. تو خالی یہ کمیونٹیز یا اس سلیکٹیو ایریے کے لیے تو یہ بات نہیں ہوگی. یہ تو میرا خیال ہے پھر براڈ ایکسپیکٹ پہ دیکھیں تو جو بھی زکوٰۃ جمع کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری لیتا ہے یا صدقات جمع کرتا ہے، ایون کہ عمومی طور پر صرف زکوٰۃ فطرہ اسی کو ہی صدقہ سمجھا جاتا ہے. اس کو تھوڑا ہم وائڈ کریں تو مد مخصوص میں یعنی جس نے بھی چندہ جس کام کے لیے دے دیا اب اس کے بھی آگے احکامات ہو جاتے ہیں. تو شاید یہ ہمارے مسلم معاشرے کی ایز اے ہول بات کریں تو جو بھی کسی عنوان پر رقم جمع کرتا ہے تو شاید سبھی کے لیے یہ ہو جائے گا. بلکہ رقم بانٹتا ہے. میرا خیال ہے شاید آپ کا بھی اس میں ایکسپیرینس ہوگا، آصف بھائی کا اور آپ سب کا بھی، کہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہم اپنے ہاتھ سے جا کر زکوٰۃ دیں گے. اچھی بات ہے، میں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے جائیں گے زکوٰۃ دیں گے. لیکن شاید ان کو بھی اس بات کی نالج ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ مستحق تک دینا، آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ مستحق تک نہیں پہنچے گی جو اس کا حقدار ہے. ہر کوئی دعوت اسلامی کو ہی دے یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہم تو یہ سوچیں گے نا کہ جو بھی اپنی زکوٰۃ دیتا ہے ایک مسلمان کی زکوٰۃ درست ادا ہو جائے، یہ ہمیں یہ جذبہ تو ہمارے اندر ہونا ہی چاہیے نا. جی ہماری یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ اپنے اختر بھائی کہ لوگوں کی شریعت پر عمل پورا ہونا چاہیے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی عامر بھائی ہم یہ یورپ کا میرا سفر تھا، UK یورپ کا. اس میں
بات میرے سامنے آئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے ذہن میں تو ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن ایک سڈنلی ڈسکلوز ہوئی یہ بات. شاید آپ کو ایکسپیرینس ہوگا یہاں بھی. اچھا، جب میں ابھی گیا تو وہ بھی وہی تھے کہ دنیا بھر میں ایک کوٹا دیا گیا تھا، 10 لاکھ حاجی ہوں گے، اور یہ سارا اعلان ہوا. دنیا میں کوٹا دیا جاتا ہے کہ مسلم جو حاجی حج کرنا چاہتے ہیں ان کے. تو میں جن ممالک میں گیا تو وہاں میری ایسی جنرل بات ہوتی رہی. اب یہاں جیسے میں آؤں گا، ابھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے یہاں آؤں گا تو ڈیفینیٹلی ایک میرا ذہن تو بنے گا نا یار، آپ کا یہ رکھ رکھا ہو، یہ لیونگ انداز جو ہے، یہ تو پیغام دے ہی دے گا عموماً طور پر کہ حج تو ان پر فرض، اگر حج نہیں کیا تو حج تو فرض ہوگا ہی ہوگا. اگر یہ پورا قرضے میں ڈوبا ہوا نہیں، کیونکہ عموماً نظر آتا ہے وہ بعض اوقات ہوتا نہیں ہے. پھر وہ کان میں بولتا ہے یا دعا کرو سارا بینک کا اتر جاوے نا، سارا قرضہ اتر جاوے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن جنرلی طور پر دیکھا جائے تو ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ ان پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے. تو اب یہ سفر میں مجھے مزید یہ بات سامنے آئی کہ حج فرض ہونے کی. تو میں نے چند لوگوں سے پوچھا. ایک تو بالکل وہ آج کل کیا الیکٹرانک گاڑی آئی ہے، وہ بغیر پیٹرول کے وہ چلتی ہے، بیٹری آپریٹڈ. تو بہت مطلب کہ ہائی فائی گاڑی تھی. تو وہ مجھے لے کے جا رہے تھے. تو اچانک بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے حج نہیں کیا. اب ظاہر ہے دعوت اسلامی کا ماحول ہے، ہم جہاں جاتے تو مکے مدینے کی باتیں تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں، ہمارا ایک موضوع بنا ہوتا ہے. تو مجھے بتایا انہوں نے کہ نہیں، میں نے حج نہیں کیا. حج نہیں کیا، یہ ایک میرے لیے بھی شاکنگ نیوز تھی کہ یار اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے، اور دیا ہے اچھا خاصا، اللہ نے ان کو دیا ہے. تو وہیں میں نے ان سے کہا کہ یار ابھی تو ٹائم ہے، آپ حج کر تو سکتے ہو. بولا کر سکتا ہوں، کر سکتا. اچھا، یہ بھی پتہ سمجھ میں آیا کہ لوگ تھوڑا سا ڈر رہے ہیں کہ یار وہ مینا تو عرفہ تو مزدلفہ، دیکھ 4-5 دن کی جو ان کو مشقت ہے اس سے بھی شاید تھوڑا سا، ہر ایک بزنس کی وجہ سے نہیں رکا ہوا، کوئی سستی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، کوئی بے عملی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، تو کوئی یہ ڈر کی وجہ سے رکا ہوا ہے. تو ان کو میں نے تھوڑا سمجھایا تو کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. عبدالحبیب بھائی سے آتے وقت میں نے ترکیب بنائی، میں نے کہا ان کو حج پہ بھیجا. اچھا، اب یہ میرے سامنے ایک آیا. تو پھر یورپ کے ایک اور ملک میں گیا، وہاں 6-7 جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں بھی میں نے یہ موضوع لیا تو پتہ چلا جتنے دسترخوان پہ بیٹھے تھے نا، ایک آدھ کے سوا کسی نے بھی حج نہیں کیا تھا. اللہ، سب پر حج فرض تھا. اس کو کیا کہیں گے؟ اویئرنیس کی کمی ہے. نہیں، دو تین چیزیں میں نے کہا نا کہ ان کو پتہ ہے. اچھا، عمرے کی ہیں. اچھا، صحیح. اپنے بولے نا یار وہ پیسہ کس کام کا جسے مدینہ نہ دیکھا ہے بندے نے. یعنی کہ مدینے کی ایک گھڑی، ایک سانس، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ اربوں روپے میں بھی نہیں خریدی جا سکتی. تو اچھا، عمرے کیا انہوں نے نہیں کیا تو حج نہیں کیا. تو وہاں میں نے ان کو عرض کی تو ہم اسی سال جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو مجھے ایسا لگا کہ پھر میں نے اسلام بھائیوں کو میسیج کیا یار اپنے کو زکوٰۃ لینی ہوتی تو اپنے کتنا زکوٰۃ کرتے ہیں. جی جی. نہیں دو گے تو یوں ہو جائے گا، نہیں دو گے تو یوں ہو جائے گا، پوری نکالنی چاہیے. تو میں کہا یہ حج کا بھی تو اپنا ہی کام ہے کہ نہیں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، نہیں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. سیدھی فرض ہے. اچھا، فرض ایسا حدیث پاک کے خلاصے کے تحت کہ اگر کسی کے پاس حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو یہ ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے، جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے. اچھا، یہ روایت جہاں بھی بیان کی تو ان کے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ چہرے پر بالکل وہ سمجھ میں آیا کہ یار ان کو ڈر لگا. تو ڈر لگا. بہت سے لوگوں کو میں ایک چیز نوٹ کی ہم نے کہ ان کا ذہن ہی نہیں بنتا آج کی طرف. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اویئرنیس تو بہت اچھی چیز ہے. اب یہاں اربوں پتی لوگ بھی بیٹھے، وہ ورلڈ ٹور پہ جانے کو تیار ہے فیملی کے ساتھ، عمرے پہ بھی نہیں جاتے، اللہ معاف کرے، خیر بولنا نہیں چاہیے. تو یہ کیا بلاوے کی بات ہے؟ اس پہ کیا بالکل بلاوے کی بات ہے، لیکن آپ کی نیت بھی تو ہونی چاہیے نا. اصل چیز تو انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے نا اختر وہ چیز کو پا لیتا. چور چوری کی کوشش کرتا ہے، چوری کر لیتا ہے. ڈاکو ڈاکے کی کوشش کرتا ہے، ڈاکہ ڈال دیتا ہے. آپ نماز کی کوشش کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. اب جس چیز کی طرف جاتے ہیں نا وہ راستہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں. آپ بالکل سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور سنجیدگی کے ساتھ نیت کریں کہ میں نے اٹھ کر فجر پڑھنی ہے. یا تو آپ کو نیند نہیں آئے گی یا آنکھ کھل جائے گی.
کہ نہیں یار فجر چلی جائے گی. اچھا یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر ایک کو یہ فجر کا پین ہی نہیں ہے. تو اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اسد مدنی کہ 5 نماز فرض نہیں پڑھتا بندہ, سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض جس پر ہوئی نہیں دیتا بندہ, تو حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے. ایسا ہے. تو یہ کہاں سے اس کے ذہن میں آ گیا کہ یار میں یہ فرض ادا کروں. اچھا پوری فیملی پر, جیسے پہلے کیا ہوتا تھا, شاید آپ لوگوں کو تو یاد ہی ہوگا, تو پرانے لوگ ہیں, کہ پہلے ایک ہی گھر میں ایک ہی بکرا آیا, سب کی طرف وہ پورے گھر بہت جگہ ہوتا تھا. نہیں وہ آج بھی بہت جگہ ہوتا تھا. آج بھی بہت جگہ ہے. وہ کہہ رہے خون ہو جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے. آج بھی ایک بکرا کرتا ہے, وہ کھینچ کے خاموشی سے اندر آتا ہے اور فریج میں اچھا گھر کے لوگوں کی قربانی نہیں کر رہی ہے, گھر کی قربانی کر رہے ہیں کہ ہمارا گھر ایک ہے. اچھا پھر اس میں بکرا بھی یاد آتا ہے, ان کو بڑا جانور یاد نہیں آتا کہ جب ایک ہی. تو میرے خیال سے آصف بھائی روشنی ڈالیں گے, ڈیفینس میں رہتے ہیں اکثر گھروں میں. اب آصف بھائی کی روشنی تو میں باہر دیکھ کر آیا ہوں, اتنے سارے بکرے, ان کے گھر میں تو اتنے افراد نہیں ہے جتنے باہر بکرے بندھے ہوئے ہیں. کتنے بکرے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں. مائک پہ لے. نہیں ہے اس کی, جی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے قربانی کرنی ہے. اب ایک بکرا لے آیا یا 2 بکرا لے آیا, گھر میں 15 لوگ ہیں, 8 لوگ ہیں, 6 لوگ ہیں, سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کی قربانی ہر آدمی کی ہوتی ہے. وہ شاید 2 بھی لاتے نا, اس پہ بھی کسی بندے کی نیت نہیں ہوتی, بس قربانی کر دی, نیت بھی نہیں کرتے. نہیں قربانی. قربانی کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کے ساتھ مقصد ہے, قربانی کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا لوگوں کو. ایسا بھی حج کی بات ہوئی, اس سے پہلے زکوٰۃ, اور اب ہم قربانی کی طرف آئے. تو شاید ان سب چیزوں کے پیچھے اگر ہم غور کریں تو ہم نے ان چیزوں کو, ان عبادات کو, جو چیزیں آپ نے ٹاپک اسٹارٹ کیا ہے, تو یہ تو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں. یعنی کہ نوافل, مستحبات تو پھر بات کی بات ہے, یہ پلرز آف اسلام ہیں. تو باقاعدہ ہم نے سیکھا ہوا نہیں ہوتا. یعنی یہ جو ٹاپک ہے کہ سب کی طرف سے, اچھا ایسا نہیں کہ اس میں اسباب نہیں ہیں یا جذبہ نہیں ہے. جذبہ نہیں ہوتا تو وہ ایک بھی نہ کرتا, اور اسباب نہ ہوتے تو شاید اس کا ایسا ویل آف ہونا نہ ہوتا. لیکن اس چیز کو ہم نے کبھی باقاعدہ طور پر قربانی کے ٹاپک پہ جا کر کہیں لرننگ کی ہو, ایسا نہیں. ایسے حج کا موضوع ہے, ابھی اتفاق کی بات ہے, ایک شخص حج پہ جا رہے تھے, قریبی تھے, تو فون کیا مجھے, میں جا رہا ہوں. جی بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ آپ نے تربیت. ہاں وہ تربیت تو میں نے لے لی ہے, اور وہ ٹرمینل پہ دعوت اسلامی والے بھی تھے, اور لیکن یار ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. بولے یار کچھ ایسا بتاؤ نا کہ یہ جو آپ لوگوں کی وہ ہے گھنٹے کی پوری وہ ہے, مجھے کوئی ایسا شارٹ نہیں بناتے تھے, ہم پرچہ دیتے تھے تو پھر 10 سالہ کر لو تو سارا نصاب ہو جائے گا. تو حج کا کوئی ایک آدھ پرچے پہ کوئی بتا دو نا, میں اس کو کر لوں. جب تھوڑا اپنائیت تھی تو میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا اللہ کے بندے, لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہو, اتنے دنوں کا ٹریول ہے, اور زندگی میں پہلی دفعہ حج کر رہے ہو, پھر نصیب ہو یا نہ ہو, تو اب 1 گھنٹہ دینے کو تیار نہیں. اور اس میں بھی یہ کہ یہ رفیق الحرمین جو ہے وہ ہے میرے پاس, لیکن کوئی ایسا بتا دو نا کہ 1 2 3 یہ 5 پوائنٹ ہے. تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے اس سے پرچہ مانگا تھا, ورنہ یار کوئی نظر میں کرا تو نظر کر دو اپنے کو, یہ سب آ جائے, ثواب مل جائے. آپ نے تو شاید دیکھا ہوگا, ماشاءاللہ میرا خیال ہے, چلو یہاں تو شاید سب نے حج کیا ہوگا, کوئی نہیں کیا تو کر لینا چاہیے, اللہ نہ کرے. سارے میں اپنے کر رہے ہیں جی. ہاں تو ادھر تو ماشاءاللہ حج کیا ہوگا. تو وہاں شاید آپ نے دیکھا ہو کہ عرفات کے میدان میں, جیسے عرفات بگننگ, جی بورڈ لگا, عرفات اینڈ ہے نا, عرفات جیسے کہ ہم عرفات کی طرف جا رہے ہیں, مزدلفہ سے نہیں, مینا سے ہم عرفات کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمارے سامنے جو بورڈ آئے گا اس پہ لکھا ہوگا عرفات اسٹارٹ. تو آپ غور کریں گے نا, یا آپ معلومات لے لیں, تو عرفات بگننگ جہاں لکھا ہے, اس بورڈ سے پہلے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ان کو یہ سب جو بنا ہوا ہے وہ سارے کے سارے عرفات ہی نظر آتا ہے, مگر وہ لائن کہ جس کو کراس کرنے کے بعد آپ میدان عرفات, وقوف عرفات آپ کو ہو جاتا ہے, اور عرفات میں داخل ہو جاتے ہیں, یہ معلومات نہیں. یعنی یہ آئے, احرام باندھا, خرچ کیا, مینا پہنچے, حج کی نیت بھی ہے, اور وہ مقام کے 2 قدم آگے آ جائیں تو ان کا وقوف عرفات ہو جاتا. اور وقوف عرفات کا مطلب ہے کہ یہ وہ اپنا مطلب یہ حاجی مطلب رکن اعظم ہے نا, تو رکن اعظم ان کا رہ گیا. ایک دوسرا یہ نا کہ مزدلفہ میں ہم نے مغرب اور عشاء ساتھ پڑھنی ہے, عشاء کے وقت میں. جی سب آپ نے جو فرمایا نا کہ وہاں یہ ہوتا یہ ہے کہ حج کے تعلق سے یہ بات ذہن نشین رہے, حج
ایک تجربے کار عاشق رسول عالم کے ساتھ حج کرنا چاہیے. یہ پرنسپل بنا لیں، کیونکہ عشق رسول میں بھی ہو، ذوق و شوق بھی رکھتا ہو، کیونکہ یہ پورا اداؤں کا نظام ہے. حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوڑنا، طواف، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا میں 5 نماز ادا کرنا، عرفات کا میدان، مزدلفہ کا قیام، پھر وہ رمی جمرات، یہ سنت ابراہیمی اور قربانی سنت ابراہیمی. یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حج جو ہے نا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے. یہ حج پورا اللہ تعالیٰ کو اپنی نیک بندوں کی ادائیں پسند آئیں اور یہ عبادت ہو گئی. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ تو پانی کے لیے دوڑی تھیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کا دوڑنا پسند آ گیا اور یہ دوڑنا صحیح ہو گیا اور صحیح عبادت ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے ہو گیا. اچھا اب کمال دیکھیے کہ دوڑی بی بی ہاجرہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر صحیح کے دوران اس حصے میں دوڑنا مردوں کو، عورتوں کو نہیں ہے. مرد دوڑے گا، عورت بھی دوڑے گی، عورت چل کے چلے گی. وہ جو اخدرین جو ہے، میلین اخدرین جو ہے، تو یہ تو اس میں اگر کوئی ایسا، ایک تو اس نے حج کیا ہو، صحیح حج کیا ہو، عالم ہو تاکہ اس کو مسائل کا پتہ ہو، ورنہ بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر دم واجب ہو جاتا ہے. امیر سنت اس معاملے میں بڑی ہدایت دیتے ہیں کہ دم واجب ہو جاتا ہے. جب کہو کہ جناب دم دے دیجئے تو بابا حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ دم بولتے ہیں کہ دم نکل جاتا ہے. تو پھر ایک جملہ کہتے ہیں کہ امیر سنت کے وہ جب دم کا بولو تو اس ٹائم پہ تو میرا کہ جب امیر سنت فرماتے تب 300 ریال کا بکرا تھا، مل جاتا ہے. تو پھر امیر سنت فرماتے جب بولو نا اتنے کا تو بولتے ہیں اللہ معاف کرے گا. پھر حضرت فرماتے تھے کہ جب بے شک اللہ معاف کرے تو اتنا دھکا کرنے کی ضرورت تھی. 2018-2019 میں امیر سنت کے ساتھ حج پر سفر ہوا اور 17 سال کے بعد سفر ہوا. اور تو یہ مطلب بالکل عبدالحبیب بھائی بھی ساتھ تھے اور بھی ہمارے عبدالحبیب بھائی ہر سال جاتے ہیں اور ان کو ماشاءاللہ اس معاملے میں نالج بھی کافی تھی. تو ہم نے بھی پلان بنا لیا تھا کہ وہ 2018 میں تو گئے 16-17 سال کے بعد ہے، بہت ٹائم بعد. عبدالحبیب بھائی کو ہی ہم نے، انہوں نے بڑی ٹائمنگ کے ساتھ کہ مطلب ٹائمنگ کے مطابق شریعت سنت سب پر عمل ہوتا چلا جائے اور ہمارے مناسک اور جو طریقہ کار ہے وہ بھی پورا آسانی کے اب ساتھ. تو ایکسپینڈ بھی ماشاءاللہ کافی ہو نہیں، تو no doubt, اب تو no doubt. انہوں نے بہت اچھی سہولت کر دی ہے کہ آسانی بڑی ہو گئی ہے جی. اس کے تینوں دن کے لیے. جی وہ آسانی میں بھی ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوا حضور جی آسانی تو، لیکن پھر بھی رش تو رش ہوتا. پہلی رمی جمرات 2018 یا 2019 کی بات ہے. رمی جمرات کر کے یعنی پہلے دن شیطان کو کنکڑی مار کر امیر سنت کے ساتھ ہم واپس آ رہے تھے اور اب راستے میں ہم تھے اور ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی. ہم گئے تھے خیمے کی طرف، تو اب آگے جا کر بلاک ہو گیا راستہ. بعضوں کو وضو بھی کرنا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے اور پولیس اور انتظامیہ اور اچھا ہمیں ہمارا یہ سامنے نظر آ رہا ہے کیمپ مینا میں کہ یا بس اب یہ روڈ پار کرنا ہے، داخل ہونا ہے. تو سارا وہ وضو وغیرہ کا سارا انتظام پھر اندر ہی ہوتا، سڑک ہی جام تھا. کیا کرتے آخر کار تو اب گھڑی دیکھ رہے تو وقت نکل رہا ہے، امیر سنت ساتھ کا پورا قافلہ ساتھ. تو پھر ہم وہاں تو نہیں گئے، پھر ہم نے سائڈ لی، ادھر سے نکلے اور دوسری طرف گئے اور وہاں جا کر تھوڑی دیر رہ گئی تھی. جی بالکل اینڈ تھا، لیکن وضو بھی ہوا، نماز بھی ہوئی. اور یہ اصل میں یہ اس وقت ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے اور شاید ایسا ہوا اس وقت کہ کئیوں کی نمازیں چلی گئی ہوں. تو آگے تو بہت برا حال تھا جس کے آپ توجہ دلا رہے ہیں نا 18 کی. تو آگے تو جیم پیک، جیسے ٹریفک میں پھنس گئے تو پیچھے جانے میں بھی آزمائش. تو ایکسپیرینس کی جو آپ نے بات کہی نا کہ پہلے دیکھ کر اندازہ لگا کر اور پھر آپ اس کو ادا کر لیں. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حج میں بھی ہے، اسی طرح نماز میں بھی ہے اور بھی چیزوں میں ہے کہ اگر آپ کو صحیح علم ہے تو آپ بہت ساری چیزوں سے، مسٹیک سے بچ بھی سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ اس سے آپ نکل بھی سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بنے اور اس کا پتہ ہونا. اب سب کو پتہ ہے کہ رش کا ٹائم کون سا ہے. لیکن ایک ایپ ہے دعوت اسلامی کا عمرے اور حج کا، بہت
مطلب میں تو جب بھی کہیں جاتا ہوں تو میرے لیے بہت آسانی ہوتی ہے، موبائل پہ کھولا، اس کو دیکھا، اس پہ آپ نے ہر دن کے حساب سے ہاں بالکل بہت زبردست ایپ ہے ماشاء اللہ. اس میں آپ کا رفیق الحرمین بھی پورا ہے، ڈیٹیلنگ بھی ہے. تو وہ ایپ میرا تو یہ ہے کہ کوئی بھی جائے تو وہ اپنے پاس ایک ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے. تو لوگوں کے پاس نہیں، بہت اچھی بات کی آپ نے. لوگوں کے بھائی ایپ سے لوگ دین کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. میں نے سفر میں بھی کہیں بھی جا کے جب میں نے اوقات الصلاح جو پریئر ٹائم کی ایپ میں نے کسی کو موبائل میں دی ہے، اس کے لیے تو بالکل ایک نئی چیز ہوتی ہے. مجھے بھی نہیں اندازہ ہوتا یار، اس کو یہی نہیں پتا کہ اتنی امپورٹنٹ الگ بہت زیادہ یہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے ہماری ایپ، بہت زیادہ اور بہت ہی ایکوریٹ ٹائمنگ سے آپ کو بتا رہی اچھا پھر یہ کہ جہاں بھی جائیں نیٹ ہونا چاہیے، وہ آٹو آپ کو وہ کر لیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ کون سا ٹائم ہے. اب آپ 100 منزل کی بلڈنگ پر بیٹھیں یا گراؤنڈ پر ہو جائیں، وہ آپ کو بالکل پرفیکٹ ٹائم. نماز کے ٹائمنگ کا اتنا اصل میں ہے نہیں پرابلم. سارا نچوڑ ہمیں یہ ملے گا کہ دین کی طرف ہماری رجحان اور دین سمجھنے اور دین سیکھنے کی طرف ہماری توجہ ایٹ لیسٹ کم ہے یا بس بہت کم ہے اور دلچسپی نہیں ہے. چلے یہ بتائیں آپ بھی آپ اپنا تجربہ شیئر کیجیے گا. ایک بڑا ٹاپک چلتا ہے کہ کون زیادہ مہمان نواز ہے. اچھا انٹیریئر میں جاتے ہیں تو ان کی مہمان نوازی کا ایک اپنا انداز ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگ مہمان بنے ہوں. یہ گاؤں دیہات، اچھا گاؤں دیہات، اچھا پنجاب میں اسپیشلی پنجاب میں جائیں تو ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. اور مجھے کچھ بلوچستان کا بھی رہا تو ان کا ایک الگ ہی وہ تھا. اچھا شہری زندگی کے اندر الگ ٹاپک ہوتا ہے. ایک جگہ پر ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے صاحب، تو ایسے ٹاپک چھڑا تو کسی نے کہا کہ یار اس علاقے کے اندر نا لوگ بڑے بے مروت ہیں. اس نے بولا کیوں بے مروت ہیں بھائی؟ بولا یار یہاں پہ 2-2 سال 3-3 سال کسی کے ساتھ ہم بزنس کر رہے ہیں، تعلق داری ہے، آج تک جو ہے وہ اپنے گھر پہ نہیں لے کے گیا ہے، یہ باہر سے نپٹا دیتا ہے. یار ہمارے ہاں یہ ہوتا نا تو یار ہمارے ہاں تو 1-2 ملاقاتوں کے اندر ہی تیسری میں بولتے ہیں کہ یار گھر پر کب آ رہے ہو، تو اس کو ہم بٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. تو جو ایک ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یار مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گھر پہ بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے، کلچر کا فرق ہے. جس علاقے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے بولا یہاں کا کلچر ہی یہ، اگر آپ بائی بورن یہاں کے ہوتے تو اب بھی یہی کر رہے ہوتے. تو سامنے والوں کو سمجھ آئی کہ ہاں یار یہ بات بھی ہے. تو اس میں بھی ایک ایکسپیرینس شیئر ہو سکتا ہے کہ کیا مختلف کمیونٹیز کا. میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. میرا بلوچستان میں جانا بہت ہوتا ہے، تو جو چیز میں نے ادھر دیکھی ہے نا مہمانوں کے لیے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اچھا ماشاء اللہ. جب بھی وہ ایک تو پہلے وہ ہمیشہ گھر پہ لے کے جاتے ہیں، پھر وہ گھر پہ بٹھائیں گے، پھر آپ کو ہاتھ بھی ادھر ہی وہ لے کر آتے ہیں کہ ادھر ہی دھونا ہے آپ نے. اچھا صابن کے ساتھ وہ لے آتے ہیں، ایک لوٹا پانی کا ساتھ آپ نے ادھر ہی ہاتھ دھونا ہے. آپ کو کھانا کھلایا جائے گا. مطلب بے شمار چیزیں ماشاءاللہ سے وہ مہمان نوازی کرتے ہیں بلوچستان کے لوگوں میں. اچھا پھر ان کے ایک دفعہ میرا بھی شبیر بھائی کے ساتھ 1-2 دفعہ جانا ہوا ہے. بلوچستان کے ہم جا رہے تھے کوئٹہ کی طرف، آس پاس کہیں تھے، تو اسی طرح سے تھا. ہم ایک جگہ گئے تھے تو اس سے مطلب وہ اتنا خوش تھا کہ جیسے اس کے گھر کوئی بہت بڑی خوشی آ گئی ہے. اور اس گھر بڑا نارمل سا گھر تھا، نارمل سے لوگ تھے، لیکن اس نے جو انتظام کیا تھا نا میرے خیال ہے ہمارے یہاں شاید امیر لوگ بھی نہ کریں. اور وہ خوشی اس کی نا ایک آدمی کی اس کی ظاہر ہوتی اس کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتی ہے. کتابوں میں نے پڑھا ہے، برسوں پرانا یہ رجحان یا رواج میں نے پڑھا کتابوں میں کہ باقاعدہ لوگوں کے گھروں میں راتوں کو، جیسے کہ کوئی مسافر ہے، کوئی اجنبی ہے اور رات دیر ہو گئی ہے یا کوئی ایسا آندھی طوفان آ گیا یا کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو لوگ اپنے گھروں میں باقاعدہ مہمان طور پر، کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے. آپ گھر جائیں، گھر جا کے دروازہ بجائیں، اور دروازہ بجائیں تو یہ آپ کو باقاعدہ ایک الگ سے کمرہ ہو، آپ کو بٹھائیں گے، کھلائیں گے. اور یہ ان کے لیے یعنی بالکل اجنبی، یہ باقاعدہ یہ بالکل یہ میں نے مہمان اس کا مہمان ہونا چاہیے. اب اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، موضوع سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں. ایسا ہی ایک شخص کاروبار کے لیے گیا تھا. جب کاروبار کے لیے گیا تو راستے میں آ گئی آندھی طوفان. تو وہ کسی غریب گھر تھا، بالکل ایک مامسا، اندھیرا، گھوپ، بجلی چمکتی تو کچھ اندازہ ہو جاتا. تو اس نے دروازہ بجایا تو ایک شخص نکلا، کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس یوں سامان ہے تجارت کے لیے، مگر بارش اور طوفان کا یہ عالم ہے کہ میں آگے جا کے نہیں سکتا، اگر رات میں یہاں رک جاؤں جی تو صبح. تو وہ مہمان تو ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں، آئیے بیٹھ جائیے. تو بس ان کو لے کر بیٹھ گئے. اچھا
وہ جو شخص تھا اس کا ایک یوں سمجھے کہ نوجوان بیٹا بھی تھا، تو وہ بھی آ گیا کہ چلو گھر میں ایک مہمان آئے. بیوی پیچھے کمرے میں تھی، مہمان کے لیے کھانا وانا تیار کر رہی تھی. ایسے مجھ سے سارا بتایا کہ یوں ہے، تو اس کے بیگ میں کچھ پیسے ویسے بھی تھے. بولا میں صبح چلا جاؤں گا، آپ کا شکریہ. کھانا پینا ہوا، انہوں نے نیا بستر لگا دیا کہ مہمان یہاں سو جائے گا. اب میزبان جو تھا مرد، وہ جب دوسرے کمرے میں گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ لگتا ہے ہمارے دین بدلنے والے ہیں. تو کیوں، کیا ہوا؟ کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ تو بولا اس سے کیا ہوا؟ بولا یہ ہمارے گھر میں آیا، کس نے دیکھا؟ صحیح. اگر ہم رات کو اس کا کام پورا کر دیتے ہیں تو اس کے پیسے ہمارے. تجھے کیا ہو گیا، تو مہمان کو قتل کرے گی؟ اس کو پتا، ہم راتوں رات اپنا کام کر دیتے ہیں. اب ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مرد جو ہے نا، یہ عورت کے بہکاوے میں کچھ جلدی آ بھی جاتا ہے. تو یہ تھوڑی دیر کے بعد آ گئے. وہ کرے گا کون؟ بولا تو کرے گا، میں تیرے ساتھ ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. تو وہ مہمان اور اس کا جو بیٹا تھا میزبان کا، وہ آپس سے باتیں کر رہے تھے کمرے کے اندر. کرتے کرتے جب اس کو لگا میزبان کو کہ اب لگتا ہے مہمان سو گیا، خاموشی ہو گئی. کپڑ ہٹا ہے تو وہ سوئے ہوئے تھے. تو چپ چپ کر گئے اور چپ چپ کر جا کر عورت نے اس کے منہ پر کوئی چیز رکھی اور مرد نے اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد جو آواز نہ نکلے، تکیہ منہ پہ رکھ دیا. قتل کرنے کے بعد جب اس کی لاش کو کھینچ کر باہر نکالا تو بجلی چمکی. اسے بجلی چمکی تو دونوں کی چیخ نکل گئی کہ یہ مہمان نہیں تھا، ان کا اپنا بیٹا تھا. اور وہ تو ایسے چیخے کہ آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے. اچھا وہ جو مہمان تھا وہ اٹھ گئے، بیٹھ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ جب دیکھا تو انہوں نے تو یہ تو بچے کا قتل ہو گیا تھا. پھر بات کھلی تو بتایا کہ بستر تو میرے لیے تھا، لیکن اب باتیں کرتا کرتا ان کا بچہ میرے بستر پر ہی سو گیا. تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس بچے کو اٹھا کر اس کے بستر پہ ڈالوں، تو میں اس کے بستر پر سو گیا یا یہ میرے بستر پہ سو گیا. تو لالچ نے ماں باپ کے ہاتھوں اولاد تک قتل کروا دیا. تو یہ میں چلا وہ مہمانوں کا جو سلسلہ چلا نا، تو میں کہا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ اس میں بڑی عبرت تھی کہ لالچ انسان کو بہت وہ کام کروا دیتی ہے، لالچ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ پہلے ایک رواج تھا مہمانوں کا جو ہمارا موضوع چل رہا تھا. مگر میں یہاں پر اسد بھائی یہ بات عرض کروں، ابھی حال میں یورپ کے ایک شہر ملک میں تھا. میں قصداً نام اور یہ ساری چیزیں نہیں بیان کرتا کیونکہ وہ اس تک بھی بات پہنچے یا جس کا کہہ رہا ہوں وہ سنے تو بولے یار رکھا نہیں اس نے، یار بول دیا کھول دیا. عمران بھائی ہم کسی کے گھر میں تعزیت کے لیے گیا تھا، تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی بھی تھے، 2-3 اسلامی ہم ساتھ تھے. اچھا ہم نے شروع سے یہ بات سیکھی ہوئی ہے، امیر سنت کی برکت سے آپ نے کچھ سمجھایا، بالکل بڑا کھل کر سمجھایا ہے. تو ان میں ایک بات یہ تھی کہ جیسے ہم عموماً جاتے تو کسی کے الماری پر میں دیکھو کپڑا لگا ہوتا ہے جی، تو یہ کپڑا مت ہٹاؤ، کیا پتہ پیچھے دروازہ ہی نہ ہو. یہ ہوتا ہے بعض اوقات. مہمان جب آتا ہے نا تو میزبان اپنے اس طرح کی کمزوریاں جو اس کے فرنیچر میں سے گھر میں ہوتی ہیں وہ تھوڑا کور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا میں جیسے ہی آیا نا تو میزبان نے مجھے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں. تو میں جیسے ہی وہاں بیٹھنے لگا تو جو میرے ساتھ اسلامی بھائی تھا اس کو یہ کہ یار یہ عمران یہاں بیٹھے گا تو زیادہ مطلب کہ تھوڑا کمفرٹیبل ہو جائے گا. تو سیٹ پر کپڑا بچھا ہوا تھا. تو وہ اچھا اصول یہ ہے، آداب میں لکھا ہے کہ مہمان کو جہاں بیٹھنے کا کہا جائے نا مہمان وہیں بیٹھے. صحیح. یہ آداب میں اپنی مرضی کی نہ چالا ہے. آپ نے جیسے میں نے ابھی آیا تو آپ نے انہوں کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو میں چپ چاپ بیٹھ گیا. تو یہ پڑھا ہے میں نے. تو اب جیسے میزبان نے مجھے کہا کہ اب یہاں بیٹھو تو میں جیسے صوفے بیٹھنے لگا تو جو میرے ساتھ اسلامی بھائی تھا وہ مجھے کمفرٹیبل کرنے کے لیے میں جیسے بیٹھنے لگا تو اس کے نیچے سیٹ پر کوئی چیز بچھی ہوئی تھی. تو اس کو لگا ہوگا یوں رہ گیا ہے تو اسے جیسے ہٹایا نا تو سیٹ نیچے سے پھٹی ہوئی تھی.
اب جیسے سیٹ پھٹی ہوئی تھی نا, آصف اس اچھا سیٹ پھٹی اور میں نے میزبان کا منہ دیکھا, اس بیچارے کو اتنی وہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ اب یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کے سامنے اپنے ساتھی اسلام بھائی کو کچھ بولوں یا ٹوکوں. خیر وہ جیسے اس نے میں وہیں بیٹھ گیا جہاں بیٹھنا تھا. لیکن یہ میں اپنے مدنی جگہ ناظرین کو بھی عرض کروں اور ہم سب کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں کسی بھی جگہ پر جائیں تو کوئی مطلب کہ فریم نہ ہٹائیں, کوئی ایسے کام نہ کریں کہ یار مطلب کہ ایون کہ ہمارے یہاں عموماً کھاتے ہوئے دہی مانگ لیتے, یار دہی ہے, اب وہ نہیں ہے, اب جائے دہی لینے کے لیے شرمندگی کا سامنا. یا ٹھنڈا پانی نہیں ہے, نہیں ہے بیچارے کا فریج 4 دن سے خراب پڑا ہوا ہے, کہاں سے ٹھنڈا پانی لائے گا. مہمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میزبان سے کسی قسم کا سوال نہ کرے. ایون کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ تو یہ کہ میزبان سے ٹیشو بھی نہ مانگے. ہر ایک کے گھر میں اختر بھائی ٹیشو پیپر ہو, یا اس وقت ہو, ضروری نہیں. ہاں یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ چیز بھائی صاحب میں نے پچھلے جنوری میں یاد ہے, میں جب آئی صاحب کے ساتھ پنجاب کے ٹور پہ گیا تھا تو میری زندگی کا آئی صاحب کے ساتھ وہ پہلا ٹور تھا. تو جن کے یہاں ہم رکے تھے ماشاءاللہ وہ بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ تھے اور سیپریٹ کمرے ہمیں دے دیے تھے. اب آئی صاحب نے کہہ دیا تھا, ہم لوگ شاید رات کے کوئی 3 بجے اپنے کمرے میں گئے, فجر پڑھ کے سونا تھا اور صبح 9:30 بجے ہمیں وہاں جمع ہونا تھا. تو میری تو روٹین بھی نہیں تھی اور اس طرح کا کوئی مدنی قافلے میں کوئی تجربہ بھی نہیں تھا. میں چلا گیا اپنے اسٹائل میں کہ ہاں بھائی 9 بجے ہیں, چلو الارم لگایا تھا کہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جائیں گے. اب میں واش روم میں تو چلا گیا, پنجاب کی سردی بھی آپ کو ایسی پتہ ہے. اب جب واش روم میں گیا تو جناب وہاں تو نہانے کے لیے نل کھول کے کھڑا ہوا ہوں, پانی گرم نہیں آ رہا کہ میں شاور لوں. اچھا وضو کے لیے بھی پانی بہت سخت ٹھنڈا تھا. بہرحال وہ گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں 8:30-9 بجے وہاں ناشتے پہ سب جمع بھی ہو جائیں گے, پھر قافلے نے آگے بھی نکلنا تھا. بھائی جان وہ جیسے تیسے وضو کر کے پہنچ کے ناشتہ تیار کر دیا. ایک دن گزر گیا. دوسرا دن میں نے کہا ہو سکتا ہے گیزر بند ہو, ہم رات کو پہنچے تھے, کوئی ترکیب ہے. سیم دوسرے دن صبح کے وقت یہی معاملہ میرے ساتھ ہوا. باتھ روم میں گیا ہوں, پانی یک ٹھنڈا جیسے چل. میں نے کہا کس کو کہوں, کیا کہوں, آئی صاحب برابر کمرے میں ہے. تیسرے دن ہم نے شاید وہاں سے نکلنا تھا, میرے سے نہیں برداشت ہوا. میں حاجی عمران میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں نے کہا آئی صاحب یہ بتاؤ 2 دن سے نہایا کیسے آپ نے؟ میں نے کہا آپ نے 2 دن سے غسل کیسے کیا ہے؟ میرے باتھ روم کے اندر جو ہے وہ گرم پانی آ ہی نہیں رہا, مسلسل ٹھنڈا پانی. بولا میرے ہی باتھ روم میں بھی یہی حال ہے. تو میں نے کہا آئی صاحب کسی کو کہو تو صحیح کہ کم از کم گیزر ہی. بولا پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ مجبوری ہوگی, ہم جہاں بھی رکتے ہیں ہم کسی قسم کا ان سے کوئی ڈیمانڈ یا شکوہ نہیں کر سکتے. تو یہ بات مجھے سیکھنے کو بھی ملی کہ کہا کہ جیسے ابھی انہوں نے مثال دی نا کہ ایک آپ ٹیشو کا بھی آپ سوال نہ کہیں. میرے لیے سنت مجھے شروع تجربے سے میں یہ بڑا مزہ آیا. دہی کا بھی کہا ہے تو آپ نے انتظام کیا ہوا ہے نا بھائی دہی. اچھا یہ اچھا ہم لائٹر موڈ میں ہے نا اسد بھائی, آپ بالکل مدنی چینل کے ناظرین بھی بھلے سنیں, تھوڑا سا ہنس لیں گے, مسکرا لیں گے, ہم کوئی ایسی بات تھوڑی کر رہے ہیں. اچھا یہ تو چلیں سارے میرے دوست ہیں ماشاءاللہ, آئی صاحب آئے, آپ آئے, مجھے بہت خوشی ہوئی گھر پہ آنے کی. کچھ معذرت کے ساتھ کچھ دوست بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی بے تکلف بھی ہوتے ہیں ہمارے اس میں. اب باورچی سے ہم نے کو کھانا بنوایا تھا پچھلے کو 2 مہینے پہلے. جیسے ہی باورچی سے کھانا آیا, اب اس بیچارے باورچی والے کی یہ غلطی ہو گئی کہ پاپلیٹ تھوڑے سے آدھے کچے رہ گئے, تھوڑے بہت ہو رہے فرائی کرنے میں وہ رہ جاتی ہے چیزیں. 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. اب وہ 2 مہینے تک آئی صاحب میرا وہ ریکارڈ چلتا رہا کہ تو نے پاپلیٹ کچے کھلائے. میرے گھر پہ ہم نہیں تھے نا, آپ لوگ نہیں تھے, ایک دوسرا بے تکلف. مگر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر رات کچھ رہ جائے تو سن لو, آپ آج کے لحاظ سے سن تو لو, آپ سمجھ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اب آپ سمجھ جانا. نہیں جنید بھی نہیں تھا وہ. اچھا کلاس وہ ہائی تھی, وہ آپ جانتے ہو ان کو, میں نے وہ کلاس ہائی کلاس, تو وہ سارے بے تکلف دوست ہیں. تو میرا 2 مہینے تک ایسا وہ ریکارڈ لگتا رہا. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس ایسے مہمانوں کا کیا کریں, نمبر 1. نمبر 2, پھر 2 مہینے کے بعد جب ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے اسی طرح ہم بیٹھے تھے, جو دوست اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے, ہم گپ شپ لگا رہے تھے بڑے اچھے ماحول میں. پھر وہی میرا پاپلیٹ یاد آ گیا ان کو, پھر وہی ریکارڈ لگا, سناتے بھی ہیں ایسے. اچھا پھر ہوا ایسا آئی صاحب کہ
جو بیچارہ زیادہ تنگ کر رہا تھا اسی کو کہا کہ یار اس دفعہ ہم یہ بچیا کی بریانی اور وہ رب کا سالن اور یہ پاپلیٹ وغیرہ ہم نہیں بنائیں گے, آپ کوئی فرمائش کریں کہ جو جہاں آپ کا دل کرے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ فلانی جگہ کا قورمہ اور فلانی جگہ کی بریانی بہت مشہور ہے, اور بریانی بھی کون سی, ڈنڈا بریانی, زعفرانی بریانی, ڈنڈا بریانی. اچھا بھائی, میں نے کہا بھائی سب گواہ رہنا, کل کی دعوت میری ہے, میری طرف سے ہوگی, اور یہ فرمائش جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی بیسٹ بریانی اور بیسٹ قورمہ, ٹھیک ہے. میں نے آرڈر دے دیا, بندے دوست آ بھی گئے, وہ بھی گھر پہ ہی, پچھلے ہفتے کی بات ہے بھائی جان. تو بات یہ ہے کہ وہ دوست آ گئے, اب رزق سامنے ہے. ایسا وہ واقعی جو بریانی بنی تھی نا, وہ یعنی اس کو کھانا اپنے اندر ایک ڈنڈا اندر ڈالنے کے برابر تھی, اور وہ بقول ان کے کہ یہ کراچی کی بیسٹ بریانی, اور قورمہ بھی کھایا, وہ بھی اللہ رزق ہے, میں اس حوالے سے نہیں کر رہا ہوں, لیکن جتنی کو تعریف کی گئی تھی ویسی تھی نہیں. تو بڑی مشکل سے وہ تمام دوستوں کی بلی, میرے ان مہمانوں کی بلی اس ڈنڈا بریانی پہ اس پہ اتر گئی جس نے یہ فرمائش کی تھی. صحیح ہے, پاپلیٹ جو ہے نا وہ ریپلیس ہو گئی. ایسے مہمانوں کو کس طرح انٹرٹین کرنا چاہیے؟ اصل میں 2-3 چیزیں ہیں کہ ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مبارک یہ تھی کہ جب کھانا سامنے ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر عیب نہ لگاتے بلکہ ہاتھ روک لیتے تھے. صحیح, یہ تو ایک ہمارے پاس ایک سمجھے کہ ایک ماڈل آ گیا. صحیح. آصف بھائی جو کہہ رہے ہیں نا, یہ دوستوں میں بے تکلفیاں اس طرح کی ہوتی ہیں. اچھا پھر اچھا آصف بھائی کا خود اپنا نیچر, آصف بھائی کو بتا دوں کہ آصف بھائی کا اپنا نیچر یہ ہے کہ کسی کی اگر آصف بھائی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ کتنے سال تک چلتی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بھائی صاحب انہوں نے تو مہینوں کا, ہاں تو یہ ان کا تو سال والا حساب باسط ہوتا بھائی ہے. سب میرا خیال ہے سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو اچھا اب یہ کہ ایسے آدمی کی ہے نا کسی کے ہاتھ میں آتی نہیں ہے, اور جب آ جائے نا تو اتنی جلدی جاتی ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس بھی کسی کا آئٹم آ جائے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ اتنی جلدی نہیں ہے. تو اب میں عرض کر رہا ہوں, اب نہیں, اب میری باری ہے, اب میری باری ہے. یہ تو میرا بھائی نا, میرا بڑا بھائی ہے. تو ہم کزن وغیرہ ہم جمع ہوتے ہیں تو ہمارا یہ اسی طرح کا بعض اوقات ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو لیکن اب میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ یہ مجھے بھی اس کا اتفاق ہوا کہ کسی کے آج صرف ہم لوگ جمع ہوئے تھے تو بیچارہ اس کے یہاں مطلب کہ چائے کا پرابلم تو اس نے کہا میں پتی منگا لیتا ہوں. 1-1.5 گھنٹے تو پتی آئی نہیں, اور وہاں 5-7 منٹ میں 10 منٹ میں پتی آ جاتی. تو وہ اتنے مہینے ہو گئے, آج بھی کہیں جاتے ہیں نا تو اس کی پتی یاد آ جاتی ہے بیچارے کو, مطلب منہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے کہ قوم اس کی پتی یاد کرتی ہے. اب اس میں مطلب ہے یہ کہ کسی کے گھر جائیں اور کوئی ایسا چیز ہو جائے, اب تو دل بڑا رکھنا چاہیے, صحیح, ہاتھ روک لینا چاہیے, اور ایسا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ آئندہ آپ کو مہمان بننے سے, تو کیونکہ انہوں نے پہلے پوچھا ایسا کا خیرے کیا تو کبھی پرمیشن لے رہے آپ سے. مہمان دیکھیں, مہمان کو چاہیے کہ آئندہ کے لیے اپنے لیے دروازہ کھلا رکھے. مہمان اپنا رزق لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے. تو اب اس سے بڑی کیا فضیلت. ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے. میں اس پہ تھوڑا ایڈ کروں گا سب, جو پہلے ایک چیز کہیں رہ نہ جائے, جو نل والی بات تھی, تو کیا ہم یہاں پر یہ ڈفرینس نہیں کریں گے کہ ایک مثال ہے اپنائیت کا ماحول ہے, ایک ہے بالکل ان نون ہے, آپ اس کے پاس فرسٹ ٹائم گئے یا حجاب زیادہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, دوستانہ ہے, اس کی فلم لیتے رہو. تو نہیں, اس سے آپ سوال کر لیں, پوچھ لیں کہ بھائی یہ گیزر کا بٹن کہاں پر ہے. تو کیا اس میں ہم کچھ فرق کریں گے؟ آپ ٹھنڈے پانی میں ہو یا تو پاپلیٹ کا آگے بھی جو ہو گیا. یہ تو اسی نل اور ٹھنڈے پانی پہ اللہ جزائے خیر سے اسد بھائی کو بہت اچھا سوال کیا. بھائی میں نے جو آئندہ آپ نے کہا نا آئندہ دروازے کھلے رکھے, تو آصف بھائی بھی آئندہ آپ کے ساتھ سفر کر سکیں. نہیں, اس کے بعد ان کے آگے کے سفر میں ان کے لیے پرابلم نہیں, وہاں سب گرم پانی ملا. پہلے سے اپڈیٹ کر دیا نا, حاج صاحب سے تیسرے دن پوچھا انہوں نے. اگر حاج صاحب سے پہلے دن پوچھ لیتے تو یہ سیکنڈ دن کو گرم پانی مل جاتا. ارینجمنٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ وہ ارینجمنٹ نہیں کر پاتے. میزبان کو چاہیے کہ مہمان اگر رک رہا ہے, کیونکہ ہر جگہ جیسے ابھی ہم آئے تو ہم ڈیفینیٹلی رکیں گے نہیں, ہم ایک ٹائم بیٹھیں گے اور پھر ہم چلے جائیں گے. لیکن کبھی کبھی موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے گھر پہ رکتے ہیں. اب اگر میزبان کو پتہ ہے کہ مہمان 2-3 دن رکیں گے تو اس کو چاہیے کہ ایک جو فطری طور پر جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں مہمان کے لیے وہ کرے. جیسے ٹھنڈی ہے تو بستر, گیزر, گرم پانی, رضائی, اس طرح کی چیزیں رکھے. اسی طرح جب کھانا ہو تو دیکھیں کھانے میں نمک کم زیادہ ہونا یہ نیچر ہے, ہو جاتا ہے,
تو نمک رکھے. امیر سنت کا شروع سے مزاج چلا ہے. امیر سنت نمک حجی ایسے نمک کی ڈبیاں نا امیر سنت سفر اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ کسی کے یہاں مجھے نمک بھی نہ مانگنا پڑے. سبحان اللہ. اب نمک بھی نہیں مانگتے تھے کہ اپنی ڈبی نکالی. اصل میں وہ جو سوال کرنے والی جو روایت ہے نا, سوال کرنے سے بچنا ہوتا ہے, تو آپ اس پر بہت پرانا ایک قصہ مجھے بتایا تھا. میرے ساتھ کسی نے شاید عمرہ کیا تھا یا حج کیا تھا, تو شاید مکے سے مدینے جا رہے تھے, مدینے سے مکہ شریف آ رہے تھے واپس, تو راستے میں کھانا کھا رہے تھے, تو وہ ہری مرچ لینی تھی. تو آپ کا ان کو 1 ریال آفر کر کے آپ مرچی لے لیں, بھلے وہ لے گا نہیں لیکن آپ اس سے مانگے نا, آپ اس کو ریال آفر کر کے ہری مرچ لے لیں. تو انہوں نے ریال دیا. عامر بھائی اس کے پیچھے بھی نا امیر سنت کا مطالعہ ہے. جی, سوال نہیں ہونا. ایک شخص اس کے ساتھ ان کا غلام دیتا, اپنے نوکر بولے نا, سیٹھ کے ساتھ ملازم ہوتا ہے. تو راستے میں چلتے چلتے کھانا, پہلے تو سفر پیدل ہوتے تھے اور ٹائم لگتا تھا پہنچنے میں, تو وہ راستے میں کھانا جب کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ نمک نہیں تھا. تو آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ دکان ہے سامنے, بولو کہ ہم حج سے آئیں تو نمک دے دے. وہ نمک لے آیا, آگے گئے, وہ نمک تو پھر بھی نہیں تھا. پھر کھانا کھایا, کیا وقت ہوا, تو آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ جا کر بولو کہ ہم حج سے آئیں, آپ کو نمک دے دے. تو پھر یہ ہوا کہ وہ گیا, واپس آیا, نمک مل گیا. تیسری بار گئے, تیسری بار جب کھانے کا موقع آیا تو آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ جا کر کہو کہ وہ حج سے ہم آئے, نمک دے. تو اب غلام تو تھا بہت دانا, یعنی اصل غلام آقا تھا. تو غلام نے کہا کہ علی جا اب کس کا حج بیچوں. کہا کیوں؟ کہ پہلے تو میں گیا تو میں نے کہا میرے آقا حج سے آئے, نمک چاہیے, تو آپ کا حج بیچ کے میں نے نمک لیا. دوبارہ جب آپ نے نمک کا فرمایا تو میں نے جا کر کہا کہ میں حج سے آیا ہوں تو مجھے نمک چاہیے, تو میں نمک لے لیا. اب ہم دونوں حج سے آئے, ہم دونوں کا تو میں حج بیچ چکا. اب حضور تیسرا کس کا حج بیچوں کہ میں بولو حج سے آئیں, تو وہ تو حج ہی سمجھ کر ہی دے رہا ہے نا. تو یہ امیر سنت کی شروع سے سوچ ہے کہ وہ یہ نیکیاں چھپاؤ, نیکیاں بچاؤ, یہ چیزیں. میں یار اب میں آصف بھائی کی اسی واقعے کی طرف جاؤں گا جو یہ ہے, کیونکہ یہ ہم دوستوں میں ہوتا ہے آصف بھائی کہ بعد میں آپس میں جو ہے نا یہ, اچھا آپ کو جب بھی یہ پاپلیٹ پہ لیں گے نا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی, دل اس میں مطلب مزہ نہیں کر رہا ہوگا کہ آپ. بات میں وہ مہمانوں کی فضیلت کے حوالے سے میرے پوچھنے کا مقصد تھا, اور کچھ بے تکلف مہمان اس طرح کے آ کے اس طرح کی چیزیں کرتے تو ان کو ٹریٹ کیسے کیا جائے, تو پھر یعنی ہم بھول جائیں وہ ساری فضیلتیں, مہمان کیا ہوتا ہے اور یہ مطلب اس میں کیا ہوتا ہے آصف بھائی کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم کو مزاج بنا لینا پڑتا ہے. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ کئی 4 دوست کہیں تفریح کے لیے گئے. اب جب تفریح کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہر ایک کام لیتا ہے, تو 3 دوست اس کا کہا ہے, اس میں ایک تھا اس طرح کا جو آ جاتا ہے گلے پڑ جاتا ہے, اس کو طفیلی بولتے ہیں ویسے, تو طفیلی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. یہ کتابوں میں طفیلی مزاج لکھا ہوتا ہے. تو اس کو کہا ارے بھائی کھانے کا ٹائم ہے, لکڑیاں تو لکڑیاں, میں لکڑیاں وکڑیاں نہیں لا سکتا بھائی, لکڑیاں کیسے لائیں گے آدمی, مجھ سے لکڑیاں نہیں جمع ہوتی. بولا اچھا چل ٹھیک ہے. تو لکڑیاں جمع ہونے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا اچھا بھائی ایک کام کر, لکڑیاں ہم لے آئیں. تو آگ سے ڈر لگتا ہے میرے کو, آگ واگ نہیں لگاتا میں. ہاں یہ نہیں, آگ کا کام نہیں دینا میرے کو. تو وہ آگ بھی لگے, پتیلا بھی چڑھ گیا. تو بولا اچھا کام کر, وہ سالن تو چڑھا دیا, اب تو ہلا تو دے. میں نے کبھی ہلایا ہی نہیں ہے سالن, اپنے کو تھوڑی کوئی سالن والن ہلانے کے لیے آتا ہے بھائی, ہم سے سالن نہیں ہلتا. ہم کو گر گیا تو آپ کا نقصان ہو جائے گا. سالن بھی ہلا لیا, سب کو پک گیا. آپ کا بھائی آ کر کھا لے, یار اتنے کام دیے ایک بھی نہیں کر سکا, چلو ایک بات تو تمہاری مان ہی لیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ میں سے کسی کا بھی نہیں ہے, ہمارے ساتھ ایک ہے. اچھا آپ کے ساتھ ایک ایسا یہ ہوتا ہے اپنے گروپ میں. اپنے گروپ آپ کو یہ تو گروپ میں ایسے ہوتے ہیں, چائے وائے پیئیں گے, وہ نکل جائے گا باہر نا تیلی ملی لے کر, چائے پہ بھی تیلی لے کر چلا جائے گا. اور تھوڑی دیر کا جب باہر نکلیں گے نا, ارے دے دیا, پہلے بتایا نہیں. وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا لیکن کبھی بھی کاؤنٹر پر اپنے کو کھڑا ہوا آدمی ملتا نہیں ہے.
ये लेकिन भाई साहब आसिफ भाई को तो एक्सपीरियंस होगा ना वो दोस्त का, मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं आया होगा। जो पॉपलेट चल रहा था वो आगे भी चलेगा। अगर अब तो इन्होंने वो जो डंडा बिरयानी खाई ना, उसके बाद वो सारे पापलेट भी आ गए। वही पुराना मेन्यू उन्होंने, वो कम से कम उत्तर तो रही थी। हाँ, ये अल्लाह का बड़ा करम हो गया कि डंडा बिरयानी जो है। एक्सपीरियंस मेरा भी इसमें है कि जैसे मेहमान नवाजी की बात हो रही थी, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, कारोबारी है, उनका ताल्लुक असल सक्खर से है। तो एक सौदा था उनका जिसमें अगले ने पेमेंट नहीं की, मैं भी था उसके सौदे के शामिल था। अब वो उन्होंने कहा यार अब बहुत टाइम हो गया, अब उसको कोई सौदा ख़त्म कर दे। वो अगला कह रहा था यार मुझे और थोड़ा टाइम दे दो। वो अब तैयार नहीं थे, उन्होंने पहले ही काफ़ी टाइम दे दिया था। तो क्या हुआ कि वो आ गया घर पे। अब वो घर पे आ गया तो उन्होंने सारी बात मानी। मैंने कहा भाई ये क्या किया आपने, अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे 2 घंटे पहले बोल रहे थे बस अब ख़त्म कर दिया, अब मैं इसकी बात नहीं मानूँ। बोला यार घर पे आ गया वो, अब कैसे मना कर सकता हूँ। मतलब उतनी थी उनकी कि वो घर पे आ गया ना, तो अब बात। असल में मेहमान को चाहिए, मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, नाज़रीन को भी अर्ज़ करूँ, कभी भी किसी के घर पर यूँ ना चले जाएं, सके भाई का घर क्यों ना हो। ये मेरे आपको मशवरा है, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जैसे कि आप चले गए कि या बातों का ये होता है, या मैं यूँ नहीं गया, मैं फ़ोन करके गया, तो फ़ोन कैसे आता है, घर पे हो, अब मैं फैमिली लेकर निकल रहा हूँ, घर पे रहना, तो सुन तो लो। बस ठीक है यार, तुम्हें तो फ़ोन करके आया था, लेकिन वो बेचारे का अपॉइंटमेंट था, घर में कोई बीमार था, या अल्लाह ना करे घर का माहौल उस वक्त ऐसा नहीं है कि बुलाया जा सके, दोनों में दोनों में लड़ाई हो गया, अब कहाँ से बोलेगा कि आ रहे हैं। तो ये घर का माहौल बातों का ऐसा होता है, तो हमेशा टाइम लेकर जाना चाहिए। मैंने ये सुना है कि इंग्लिश कल्चर में ये बहुत कॉमन है कि अगर आप ऐसी आ जाओ तो अगला मना कर देगा कि आप टाइम लेके नहीं आए, मैं आपसे अभी नहीं मिल सकता, आप जाए। अब मगर सुना है। बताओ, अब आ गया तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उसको बोले जाएं। ये दोनों तरफ अपने यहाँ तो ये है कि मेहमान आ जाए तो फिर मेहमान नवाजी। अब आ ही गया है तो अब मतलब ठीक है, भारी पड़ा, लेकिन अब देखिए मेहमान तो मेहमान है ना, अब आया तो अल्लाह की रहमत ही लेकर आएगा और उसको अच्छे तरीके से लिया जाए। मगर मैं मेहमान के लिए ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मेहमान को चाहिए कि कहीं भी जाएं ज़्यादा देर मेज़बान के यहाँ ना रुकें। अगर वो जैसे कि अब उठ रहे हो कि यार थोड़ी देर और बैठ जाओ, एक का दफ़ा चलो उसके बोलने का करे, अब इसके बाद ऐसा भी ना हो कि अब आप उठे हो ये बोले भी ना कि आप थोड़ी देर और बैठ जाओ। तो इयादत के लिए, जैसे किसी मरीज़ की हम इयादत के लिए जाते हैं, तो उसमें भी बारिश शरीयत में लिखा है कि इयादत के उसूलों में ये है कि बीमार पुरसी के लिए जाते हैं कि इतना ना बैठे कि मरीज़ को तकलीफ़ होना शुरू हो जाए। अब मिसाल का तो मरीज़ का पेट ख़राब है और वो मतलब कि किसी का होना उसके लिए बाइस शर्मिंदगी है। सब एक सवाल छोटा सा जहन में आया अभी आपकी बातें सुन के। ईद के दिनों में तो जैसे हमारे यहाँ ईद का प्रोग्राम है, माशाल्लाह त्यौहार है, दोस्त वगैरह मिलते हैं, बहुत सी जगहों पे बकरा ईद हो, रमज़ान की ईद हो, पूरे के पूरे ख़ानदान मिलते हैं, किसी बड़े भाई के यहाँ, किसी बड़ी बहन के यहाँ, किसी छोटे के यहाँ। अक्सर मैंने ये 90% मुशाहिदा मेरा ये है भाई साहब कि जब मेहमान मेज़बान के घर से चला जाता है ना, तो गीबतों के तो सिलसिले शुरू हो जाते हैं। मतलब अल्लाह माफ़ करे, दोनों करते हैं। हाँ, वो बाहर निकलने के उसकी करते हैं, मेज़बान भी करता है अगर, तो क्या इसका क्या, और जो मेहमान आके करता है कि इसने यूं नहीं बनाया था, उसने ये नहीं ठीक किया था, इसने इतना सा किया, इसने उतना सा किया, बनाया था इसने फलाना। मतलब 90% से ज़्यादा आप हमारे कल्चर की, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो ये देखा गया सुना गया। इसके लिए कोई अच्छा मदनी फूल इनायत फरमाए। पता नहीं क्या क्या अब इसमें औरतों में ज़्यादा सब में आया जी। अब तो मेरे को नहीं लगता मर्द भी औरतों से पीछे रहे हों। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये लगता है औरतों की हाई लगी हम लोगों को। पहले हम औरतें करते थे, अब तो मतलब मर्द भी सच्ची किसी से पीछे ही नहीं है। वैसे पेट भर भर के गीबतें करते हैं। तो अब वो असल में औरत के पोर्शन से निकलेगी तो वो वहाँ की बातें करेगी, तो यहाँ से ये मर्दों के पोर्शन से निकलेगा तो बोलेगा कि यार बस अब ऐसा ही था। ऐसा उसमें हसद का भी बहुत ज़्यादा पहलू होता है, वो नेचर, बहुत सारी चीज़ों का होता है। नेगेटिव मेंटेलिटी है ना हाजी आसिफ, ये बढ़ गई है नेगेटिव। सबसे पहले यार मूड सही नहीं था आज इसका, मुंह नहीं दिया। अब कहकर गए थे फिर भी मुंह नहीं दिया, तो मुंह कहाँ से देगा यार बेचारे के। असल में नहीं होता। अच्छा, बादों का तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका आना हमें भी पसंद नहीं होता, कि वो जब भी आएगा ना कोई किसी न किसी ख़ानदान की, या ये जैसे आपने रिश्तेदारी की बात की ना, बाज़ नेचर ऐसे लोगों के होते हैं कि जब हमारे घर पे आएंगे ना तो बैठकर किसी न किसी अपनी फैमिली मेम्बर की टॉपिक बनाकर उसकी गिबत शुरू कर देंगे। और बदकिस्मती के साथ मेज़बान को उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ जाती है, जो कि उसकी भी इजाज़त
نہیں ہے. ڈیفینیٹلی نہیں ہے. نہیں تو اس ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ ایسے موقع پر بات گھمائی جائے, گھڑی دیکھ لی جائے, یا اندر کھڑا ہو کر چلا جائے. مجھے بعض اوقات ایسا واسطہ کہیں نہ کہیں پڑا ہے, پڑ جاتا ہے ایسا, پڑ جاتا ہے تو سمجھے کہ میں خود ذہن لے کے جاتا ہوں کہ میں ٹاپک اپنا ہی لے کے چلوں گا, میں اگلے کو بولنے ہی نہیں دوں گا. کبھی بڑی عمر کے ہوتے ہیں ہاں تو ان کے ساتھ کوئی مطلب بڑی عمر والی بات شروع کر دیں, کوئی نہ کوئی ایسا رکھے کہ یہ ہوتا ہے. اچھا ہر ایک سے کھلا وہ نہیں ہو سکتا, کیا مطلب یوں تب اس میں تجسس یار وہ تھوڑا آپ چلو, میں نے اپنے بلایا تھا کسی کو نا, وہ بیچارہ وہ میرا خیال ہے آ جائیں گے تو میں کو گیٹ سے لے لوں نا. عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید. ماشاء اللہ ابھی ہمارے حاجی آصف بھائی نے سوال کیا غیبت کے تعلق سے, اور اسی دوران مجھے میسیج آ گیا کہ امیر سنت کی اب آمد ہونے والی ہے, تو میں رک گیا کہ یہ خاص ٹاپک امیر سنت کا ہے, اور اس پر امیر سنت ہم کہہ سکتے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ایک طرح سے, کہ غیبت پر آپ نے باقاعدہ کتاب دی ہے, غیبت کی تباہ کاریاں. تو ہم مہمان اور میزبان کے تعلق سے بات چیت ہو رہی تھی, تو آصف بھائی نے سوال کیا کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مہمان گھر سے جاتے ہیں تو میزبان مہمان کی غیبت کر رہا ہوتا ہے, اور مہمان باہر جا کر میزبان کی غیبتوں میں لگ جاتے ہیں. تو اس میں کیا مطلب کہ مرد کیا عورت تقریباً یہ مل جل کر یہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. اول تو یہ کہ یہ ہے کیا, اور اس کو مطلب کہ روکا کیسے جائے گا؟ اگر کوئی چلا جائے کم از کم میں گھر کے اندر ہوں تو میں تو بچوں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح تو ہوتا ہے, بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. اتنا بڑا کھانے کا تو رکھ دیا, صلاح نہیں کیا, یہاں لا کے رکھ دیا میرے پاس, لیکن مجھے آخر تک بولا نہیں کہ آپ کھاؤ تو صحیح. لیکن نہیں, یہ جب سوال کیا نا تو میرے ذہن میں یہ آیا, بالکل, تو میں نے یہ سامنے نہیں بولنا, یہ پیچھے سے بولنا ہے. نے آپ کو کنجوس قرار دینا ہے, جو کہ غیبت بھی ہو سکتی ہے, تہمت بھی ہو سکتی ہے, کہ کسی کو کنجوس بول دینا اور وہ کنجوس نہ ہو, اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ آیا وہ کنجوس ہے یا کیا. نہیں, حسن زن کہ یار توجہ نہیں ہوگی, یا میں گیا لیکن مجھے لفٹ نہیں ملی, منہ نہیں دیا, یہ بھی اس طرح باہر جا کر بولیں گے منہ نہیں دیا. یہ عام مطلب ہر معاملے میں, میں نے بہت سارے معاملے میں نوٹ کیا کہ اس طرح ہوتا ہے. اور میزبان بولے گا یار یہ آیا تو گوند کی بوری ساتھ میں لایا تھا, اور جانے کا نام نہیں لیتا تھا. نے کئی بار گھڑی دیکھی, الگ ہی ایک انڈیکیٹر ہے یہ, کہ جب سامنے والا گھڑی دیکھے نا, اگلا سمجھ جائے کہ ابھی یہ بیچارہ چاہتا ہے کہ ہم چلے جائیں, چاہتا ہی نہیں تھا, لپ لپ پیا ہے, ادھر کی پنچات ادھر کی پنچات لے کے بیٹھا ہوتا. ایسا بور ہو گیا یار, اور سامنے آئیے ماشاء اللہ, اندر کچھ باہر کچھ. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ گوشہ نشین ہو گئے, تو عرض کی گئی کہ حضور آپ تو ہمارے پیشوا ہیں, آپ گوشہ نشین ہو گئے تو قوم کا ہوگا کیا. کوئی عربی شعر آپ نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ کہ وفا کسی جانے والے انسان کی طرح جا چکی. اب لوگ بظاہر آپس میں محبت سے ملتے ہیں, لیکن ان کے اندر, ان کے دلوں میں بغض کے بچھو بھرے. یہ اس دور میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تو زبردست ہمارے اہل بیت کے سر کے تاج اور تابعی بزرگ ہیں, صحابہ کی صحبت انہوں نے پائی. اور اس دور میں یہ حالات, اب تو جتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جو حیات تھی اس سے دوری ہوتی جا رہی ہے, ہم بگاڑ ہی بڑھتا جا رہا ہے. اللہ پاک عافیت نصیب. بچے کیسے حضور؟ مہمان کے جانے کے بعد میزبان مہمان کی بھی غیبت نہ کرے, نہ اس کا فیملی ممبر بھی نہ کرے. بسا اوقات بڑے لوگ گھروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر بچوں کو انوالو کر لیتے ہیں, اور بچہ بڑوں کا آگے بہت مشکل ہے کہ اس کو قابو کر سکے. ہے کہ اب اس میں اب غیبت کی تباہ کاریاں کتاب تو پڑھنے سے رہے, بہت مشکل ہے, اللہ توفیق دے. تاہم یہ کہ یہ ذہن میں رہے کہ غیبت یہ گناہ ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے ناخن جو تھے تانبے کے تھے اور اپنے سینے اور منہ کو نوچ رہے تھے، اور بتایا گیا کہ یہ لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے، عزتیں خراب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی غیبت کے تعلق سے قرآن کریم میں ایک غیبت کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور بھی اس کے عذابات کا بیان ہے احادیث مبارکہ میں، لیکن چونکہ اس کا ادراک نہیں ہے، دیکھیں نالج نہیں ہے، اور اگر کوئی بتائے تو سیریس لینا نہیں ہے، تو وہ لگے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے معاشرے میں جھوٹ زیادہ ہے کہ غیبت زیادہ ہے؟ فیصلہ کرنا مشکل ہے، جھوٹ بھی کسی طرح پیچھے نہیں ہے۔ غیبت کرنے والے کو ہو سکتا ہے بعض اوقات اس کو جیسے تعریف کے تعلق سے آپ نے فرض کو پتہ نہ ہو کہ میں غیبت کر رہا ہوں، لیکن یہ چانس کم ہے کہ جھوٹے آدمی کو یہ نہ پتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، بہت کم چانس ہے، کیونکہ وہ واقعے سے ہٹ کر ہی بات کر رہے ہو۔ جھوٹ کی تعریف یہی ہے کہ جو واقعیت سے یعنی کہ الٹ، سچ کا الٹ، یہ جھوٹ ہو گیا۔ غیبت کی تعریف یہ کہ کسی کی برائی بیان کرنے کے طور پر اس میں موجود عیب کو اس کے پیچھے سے بیان کرنا۔ پھر اب اس کی مختلف یعنی کہ صورتیں ہیں کہ اس کے گھر کی غیبت کی، واش روم کی بھی غیبت کی، یار واش روم میں گیا تھا، صفائی کا ٹھکانا نہیں تھا، بڑی مشکل سے یار میں تو نکلا جان بچا کر۔ اب یہ کہنے کی ضرورت کیا؟ اگر واقعی اس کی اصلاح مقصود ہے تو اس کو بتا دے۔ آپ کے یہاں میں گیا تھا، بالکل صاف ستھرا تھا، وہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، گاڑی یار اس کی گاڑی یہ کھٹاڑا ہے، ہماری میمنی بولتے گاڑی یہ کھٹاڑا ہے، تھوڑا چل دی پھر رک جاتی، اور یار دھکے دینے پڑتے تھے۔ تو اب یہ سب پیچھے سے ہوتا ہے۔ کپڑوں کا ٹھکانا، اب میلے کچلے پہن کے چلا ہے، اب یہ 4 آدمیوں میں جانا تھا اس کو تو چاہیے کم اگر استری تو کر لیتا ہے نا، اس طرح چلا آیا تھا۔ یہ سب غیبتیں ہیں، کسی کی سواری کی برائی بیان کرنا، کسی کے لباس کی برائی بیان کرنا، کسی کے گھر کی برائی بیان کرنا، غیبت ہے۔ ادھر کچرا پڑا تھا، صفائی کا ٹھکانا نہیں تھا، بچوں کی بھی تربیت نہیں کی انہوں نے، بچے بھی شرارتیں کر رہے تھے، تمیز ہی نہیں تھی کہ مہمان آئے ہیں تو مطلب بچے ذرا یوں کریں یوں کریں، اور یہ مطلب کچھ نہ کچھ بولنے کو چاہیے۔ اب بقرعید آ گئی مثلاً، بقرعید میں کہیں گے کہ وہ یار پیسہ اللہ نے بہت دیا، یہ مریل اٹھا کے لیا ہے جانور، ہم کو گوشت بھیجا، ہم نے تو یوں بھیجا تھا، ہم کو یہ ہڈیاں اور چھچڑے ٹکا دیے اس نے۔ تو سسرالیوں میں زیادہ ہوتا تھا بعضوں کا۔ ہاں بس یار ہے ہر معاملے میں، لیکن کیا غریب کیا امیر ہوگا تو وہ یوں پھنسے گا نا، اللہ نے اتنا پیسہ دیا اور ہڈی بوٹی دے دی، چھچڑے دے دیے، پھینکنے پڑے ہم کو، تو کام کے نہیں تھے۔ غریب ہو تو بولو یہ کہاں سے دے گا بھیکلا، بھائی یہ تو کسی نے بھیجا ہوگا تو اپنے کو دے دیا، یعنی کہ مطلب کچھ نہ کچھ رستہ شیطان بتا دیتا ہے اگلے کو ڈیگریڈ کرنے کا اور برائی کرنے کا۔ تو اس لیے وہ ایک آدمی خاموش رہے، اور صحبت نیک لوگوں کی رکھے۔ اب یہ دونوں صورتیں مشکل ہیں، نیک لوگ لائے کہاں سے؟ اچھا، اور اس زبان کو لگام پڑے کیسے؟ اور بچپن سے جو چہک رہی ہے اب ایک دم سے کیسے خاموش ہو؟ ورنہ زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ پھنستا ہے، اور صحبت میں بھی پھنستا ہے کہ کسی کی برائی ہو رہی ہے، کنفرم پتا ہے کہ یہ برائی ہو رہی ہے، غیبت ہے ہی ہے، اب تو روکنا ہوگا، جو روکنے پر قادر ہے اس کو بولنا ہوگا کہ یار یہ آپ غیبت کر رہے ہیں، لیکن تو مزے سے سن رہا ہے اور دل کو یوں منا رہا ہے میں بولتا تھوڑی ہوں، خالی تو سننا بھی، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ اب کوئی سامنے والے کو سمجھا نہیں سکتا، قدرت نہیں ہے، تب بھی اس پر توجہ نہ دے، کوئی نہ کوئی ایسا رستہ نکالے کہ یہاں سے اس کی جان چھوٹ جائے، اٹھ کر چلا جائے، یا بیزاری سے ادھر ادھر دیکھے، کوئی ایسی مطلب ترکیب کرے کہ اگلا جو اس کی غیبت کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ اب یہ تو ہم یہاں کریں گے تو وہ شریک ہی ہو گئے نا غیبت میں، بعض اوقات دوسروں کو اچھا لگانے کے لیے غیبت کرنی پڑتی ہے، خوشامدانہ طور پر۔
وہ خوش ہو جاتا ہے سامنے والا. ہاں سامنے لوگ خوش ہوگا نا, یعنی کسی سے اس کی لگی ہوئی ہے تو اب وہ ہاں صحیح ہے, میں جانتا ہوں اس کو, یار تم کو تو کچھ بھی نہیں پتا, بالکل اس سے ترکیب رکھنی نہیں آپ کو, یہ آپ کے چوک میں عزت اتار کے رکھ دے گا. تو اگر واقعی وہ اثر بچانا مقصود ہے اور بتایا پھر تو گنجائش ہے, لیکن خالی برائی برائے برائی, اس کی برائی کرنا, اس کو ڈیگریڈ کرنا, تاکہ جو مطلب اس کا دوست ہے, جو اس کا سیٹ ہے یا کوئی مالدار آدمی ہے, بس اس کو خوش کرنا. چیز پوچھنی تھی آپ سے کہ ہم اس کو ٹوک تو سکتے, کسی کو اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو ہم اس کو روکنے کے لیے ٹوک تو سکتے ہیں کہ نہیں کرو اس طرح کی بات ہے. اگر اچھے دوست ہو, اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں ہم, اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو ہمیں ٹوکنا بھی چاہیے شاید. بالکل, اگر یقینی معلوم ہے کہ یہ غیبت ہے تو سمجھانا چاہیے, مگر یہ کہ سمجھانے کے لیے بھی وہ سمجھانا بھی آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پھر دونوں میں لڑائی ہو جائے, کچھ کا کچھ ہو جائے, اس کے جانے کے اس کی غیبت شروع ہو جائے گی. بالکل بالکل یار, یہ جب بھی آتا ہے سمجھانا تو آتا نہیں ہے, پتہ تو تھا نہیں. لیکن بھائی صاحب ایک اچھی ایک میسج تو دے سکتے نا کہ اگر یہ سب میرے سنت نے فرمایا نا کہ جب کہ وہ غیبت ہو, ایک جملہ جو آپ نے کنفرم. اچھا اب بتایا تو پتہ چلا کہ غیبت نہیں تھی, چلو مثال کے طور پر ماحول تھا, آپ نے کسی کو کہا کہ یار آپ غیبت نہیں کرو, یار یہ غیبت ہو جا رہی ہے. اچھا پھر تھوڑی بحث کے بعد پتہ چلا کہ یہ غیبت واقعی نہیں تھی, سمجھانے والا چلا گیا. اب جس کو سمجھایا گیا تھا نا وہ دوسرے کو بولے گا اس کو آتا تھا نہیں, خالی خالی بیٹھ کے ڈیڈو شاعری کری تو وہ بھی غیبت. اچھا اب پہلے غیبت نہیں کر رہا تھا, اب اس کے جانے کے بعد وہ غیبت میں لگ گیا. ہمارا کام تو ایک میسج دینا نا, ایک میسج, اچھا میسج دے. اگر اس کی وجہ سے اگر وہ غیبت کرنا روک دیتا ہے, اگر سمجھدار, اگر غیبت کر, اگر غیبت نہیں روکنا ہوگا, بابا کسی کی برائی کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ یہ غیبت ہی کر رہا ہے, تو روکنا چاہیے ہمیں اس حساب سے. وہی میں نے کہا نا, ہم جملہ وہی بولیں گے کہ یقینی معلومات ہو. یقینی معلوم, جی ٹھیک. بعض اوقات وہ ہوتی غیبت ہے لیکن جائز ہوتی ہے, جیسے کہ باپ سے بیٹے کی برائی بیان کی, نیت یہ کہ بیٹا یوں کرتا ہے, اس کی اصلاح کرو, تو سمجھاؤ. اب یہ گناہ بری غیبت نہیں ہے, اچھی نیت سے ثواب ملے گا. اچھا ابھی جب یہ پروگرام ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے مدنی چینل پر, تو یہ عید کا تو کھانا کھا چکے ہوں گے حضور, کسی کے اندر بیل چلا گیا ہوگا, کسی کے اندر بکرا, کسی کے اندر دمبا, اور شاید یہ دیکھتے دیکھتے بھی کچھ نہ کچھ سامنے ہوگا. تھوڑی سی احتیاطیں بتا دیں کہ وہ کون سا ایسا کھانا ہے کہ جو رکھ لیں ساتھ تاکہ وہ ہضم ہو جائے. ڈاکٹر ناراض ہو گئے تو آپ میڈیکل اسٹور والے بولے کہ ہم نے یار بقرعید کے بعد جو دوائیں بکتی ہیں اتنا سارا اسٹاک کر لیا, اور یہ مدنی چینل ہے کہ یہ ہماری روزی میں لات مار رہا ہے, اگر ایسا بول دیا تو کیا کرو گے؟ تو اپنے تو ڈاکٹر کو بھی سمجھانا ہے نا کہ یہ بھی میڈیکل اسٹور پہ نہ جاوے. یہ تو مجھے تو ڈاکٹر ایسے آئے سامنے, دعا کریں ہماری روزی میں برکت ہو جائے, میں صحیح بول رہا ہوں. اچھا اس میں کیا ڈاکٹر کی یہ واقعی نیت ہوگی کہ لوگ بیماروں کے برکت, لوگوں کے بیمار ہوئے بغیر بھی تو اس میں برکت ہو سکتی ہے؟ کیا مطلب ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہوگا جب یہ وہ کہتے ہوں گے کہ دعا کرے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے, تو اس سے ان کو ہم یہ بولے کہ یہ ان کو مریض چاہتے ہوں گے, کیا چاہتے ہوں گے؟ کورونا کا زور ٹوٹا, یہ پوچھو ان کو کہ جنہوں نے ماسک کا اسٹاک رکھا تھا یا سینیٹائزر بہت بڑا اسٹاک, ان کو پوچھو کہ ان کی طبیعت کیسی ہے, ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے, ان کی خواہش کیا ہے. ایماندار سے بتا تمہاری خواہش کیا ہے؟ 5-10 کروڑ روپے سلوا گئے یار ہمارے. معاذ اللہ ایک لہر آوے, کم از کم ہمارا اسٹاک تو نکل جاوے. اللہ نہ اللہ خیر کرے. مجھے تو ایک کا پیغام کسی نے بتایا تھا کہ یار بیچارے نے بہت سارے وہ مطلب ماسک کا اسٹاک کر لیا, پریشان ہے وہ, غالباً دعا کے لے گا تھا کہ یار پریشان ہے بیچارہ. تو پھر بعد میں لہر آئی ہے, آپ نے دعا کی نہیں میں نے یہ تھوڑی, مجھے جو یاد پڑ رہا بابا لہر آئی کیا بابا سے میں نے دعا کی تھی, دعا قبول ہو گئی میری. امیر سن کے پاس سب دعا کے پیغامات آتے ہیں نا, تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت کون سا زیادہ پرابلم چل رہا ہے. یہ ہے تمہارا لیے کہ گوشت جو ہے یہ ڈر ڈر کے کھانا چاہیے بقرعید میں خاص کر کے, کیونکہ چربی زیادہ ہوتی ہے. ڈر ڈر کے کھائیں گے نا تو بچے رہیں گے, ورنہ کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈس, اپنا لپڈ پروفائل ڈسٹرب, پھر اور بھی ضمنی طور پر مسائل
ہو جاتے ہیں. تو یہاں جتنے بیٹے ہیں سب کو وہ لیپڈ پروفائل کروا لینا چاہیے. یہ جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, کروانا تو چاہیے سب کو احتیاطاً. جو خصوصاً کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے تو وہ تھوڑی یہ احتیاط کرنے اندر ہے کیا کیا. اچھا پھر اس میں بھی کیا ہوتا ہے, اس میں پتہ نہیں مشورہ کون دیتا ہے, شاید نفس دیتا ہے مشورہ, مال نہیں کھا سکو گے, پھر نکل آیا تو کچھ نکل آئے تو نہیں کرواؤ. اس میں پھر وہ یار کچھ بھی نہیں تھا, اس کو اچانک ہارٹ فیل ہو گیا, حالانکہ اس کے اندر بہت کچھ تھا, ڈکلیئر نہیں تھا. تو اس لیے ذہن میں ایک چیز آتی ہے نا کہ سال میں ایک بار ہی بقرہ عید ہے تو 3 دن باربیکیو چلتا رہے گا. نہیں, وہ غریبوں کی ہوتی ہے, مالداروں کو کیا ہے, وہ جتنا گوشت چاہے کھا لیں, کوئی مشکل نہیں ہوتا, وہ کھاتے رہتے ہیں. آپ دیکھو مطلب مزدور بیمار کم پڑے گا, مالدار زیادہ پڑے گا. اور ایک سے ایک امراض اس نے پالے ہوتے ہیں, مزدور کو کوئی فکر نہیں ہوتی. مالدار آدمی وہ میڈیسن لے گا, اس نیند کی دوائیں کھائے گا, پھر بھی نیند نہیں آئے گی. اور وہ مطلب فٹ پاتھ پہ گھوڑے بیچ کے سوئے گا مزدور, تو کچھ پتہ نہ اس کو کسی کڈنیپ کرنا ہے, نہ اس کو کسی نے مطلب کچھ بھی نہیں, بے ہوش ہو پڑا ہوا ہے. اور مالدار کو یعنی کہ ایئر کنڈیشنڈ روم میں بھی نیند نہیں آ رہی. ایک 2-3 لوگ گئے تھے چندہ لینے کے لیے سیٹ کے پاس, تو بات چیت چندے کی چاہیے, اتنے میں سیٹ نے دوائی کی ٹیبلٹ کی نکالی اور ٹیبلٹ کھائی. تو چندہ لینے والوں نے کہا کہ خیریت, نیند نہیں آتی یار, بڑی پریشانی ہے. تو خیر وہ جو وہ آگے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد گھر سے جب نکلے نا باہر, تو روڈ پر مطلب باہر روڈ پر ڈامر وغیرہ بیچ رہا تھا, سڑک بن رہی تھی. تو وہ چندہ دینے والے چندہ لینے کے لیے گئے تھے نا, وہ دیکھ رہے تھے کہ باہر ایک مزدور وہ ٹاٹ بچھا کر, مشین چل رہی ہے, ٹک 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 دھوپ ہے, وہ ٹاٹ بچھا کر سویا ہوا ہے نا, ایسے موج کی نیند سویا ہوا ہے. تو وہ آپس میں جیسے کہ میسیج اس میں تھا, جو یہ پورا واقعہ کتاب میں میسیج اس میں تھا کہ اس کو سونے کے لیے دوا لینی پڑتی تھی, مگر حالانکہ اب پیسہ نہیں ہے, اس کو نیند پرسکون آتی تھی. تو نیند کا پرسکون آنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, جس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے, سکون سے ہے. پیسے نہ ہو تو آتی ہے سکون کہاں سے بابا, چلو پیسہ ہے یا پیسہ نہیں ہے, دولت ہے کہ دولت نہیں ہے, سکون تو غریب کو بھی چاہیے, سکون امیر کو بھی چاہیے, سکون عام آدمی کو بھی چاہیے ہوتا ہے. اب سکون کیسا بھی ہے کہ کئیوں کے پاس غریب ہے مگر سکون نہیں ہے, کیونکہ ان کو پیسے والا بننا ہے, ان کو جو اپنی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو نہ مطلب غریب کو غریب رہنے کا شوق ہے, نہ امیر کو غریب ہونے کا کوئی شوق ہے. یہ تقریباً کی خواہش ہوتی ہے اتنا ہو کہ میری ضرورت ہے, میری خواہشیں پوری جب کیجیے, کہ زیادہ ہو تو زیادہ میری سہولتوں کا سامان ہوگا. لیکن ان سب طبقات میں جتنا بولیں, اب ہر کوئی دیکھنے سننے والا چاہتا ہوگا ٹھیک ہے بھائی اب سکون چاہیے, حضرت کو بولو نا یار, ہم کو کوئی سکون کی کوئی بات بتائے گا, ہم کو سکون مل جائے, ہم کو نیند آ جائے, چین سے ہم لوگ رہیں. اب دیکھنے سننے والے غریب بھی ہیں, امیر بھی ہیں, مڈل کلاس بھی ہے, سارے ہیں, یہ تو اپنے ہی نا, چلو سکون وکون مل جائے, بتاؤ نا. اللہ اللہ, تو قرآنی نسخہ تو موجود ہے, اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے, اللہ کی یاد. اب یہ اللہ کا ذکر سے مراد اللہ اللہ, یہ اگرچہ ذکر ہے لیکن یہی مراد نہیں ہے. مطلب نماز ہے, یہ بھی ذکر ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. یہ قرآنی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اسی طرح مطلب یہ کہ حج ہے, یہ سارا ذکر ہے. ذکر باللسان, نہ زبان کا ذکر, ذکر بالقلب, نہ دل کا ذکر, ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کا, باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں ان کا ذکر. تو حج میں یہ سارے اذکار موجود ہیں. اسی طرح مطلب یعنی کہ بہت ساری صورتیں ہیں, خطبہ جو ہے یہ بھی ذکر ہے, تلاوت یہ بھی ذکر ہے, اور نماز بھی ذکر ہے. اچھا, اور نعت شریف پڑھنا یہ بھی ذکر ہے, درود پاک یہ بھی ذکر ہے. تو یوں ذکر کی بہت ساری بیان, جو جیسے اس وقت ہم کر رہے ہیں یہ ذکر ہے, بیان ہو رہا ہے, جو نیکی کی دعوت ہو رہی ہے, کوئی دینی مسائل بیان ہو رہے ہیں, یہ سب ذکر میں آ جاتا ہے. تو حقیقت میں اگر یہ ذکر ہو, اچھی نیتوں کے ساتھ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, تو بے شک اطمینان قلب کا ذریعہ ہے, دل کو سکون اس سے حاصل ہوگا. لیکن افسوس کہ یہ میسر ہمیں کم ہے. تھوڑا بہت ہے تو اس میں نہ نیت نہ مطلب دل لگتا ہے,
बस भागो भागो, मज़ा नहीं आता। ज़्यादा थोड़ी देर, यानी कि इमाम साहब अगर 2-3 आयतें ज़्यादा पढ़ लें, क्या कैफियत होती है यार। अब यहाँ भी ग़ीबत फिर आ गई यार, ये मौलाना बहुत लंबी करे तो उड़ा भी नहीं था यार, तू जा मैं आता हूँ, जल्दी फारिग करी दे तो। अब यानी वो ये इमाम जो है बहुत लंबी करता है, और वो इमाम यार सही है, वो जल्दी फारिग कर देता। अब तरावी में देख लो, सही कुरान करीम कोई पढ़े अगर तरावी में, उसके पीछे नहीं जाएंगे या बहुत देर लगाता है। हालांकि वो बहुत अच्छा कर रहा है कि तजवीद के कवाइद की रियायत के साथ क़िराअत के जो अहकाम है उसको पेश नज़र रखते हुए वो दुरुस्त क़िराअत कर रहा है, उसके पास नहीं जाएंगे। अब बाकी जिसके पीछे, उसके पीछे जाएंगे जिसे समझ कुछ नहीं आती, याअलमूना तालमूना याअलमूना तालमूना, इस तरह जाएंगे। अच्छा, और अगर अलम तरा हो रही है तो इससे बेहतर कोई नहीं है, होती भी है। हाँ, तो वो गिरा की वहाँ आदात भी अच्छी, मस्जिद, सड़क वरक, गलियां मलियां सब बढ़ जाती है। रश भी बहुत होता है, रश भी बहुत होता है। बस वो रस्में रह गई हैं, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलक़ीन गज़ाली न रही। अफसोस। आप सबको मौका मिला है, कुछ बात सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। पापा, ये मामलात के हवाले से जो आजकल, जैसे हमने एक माशरती बुराई का गीबत वाला मामला किया, जो कारोबार की जो तबका है उसमें जो मामलात हैं, जो मिसकमिटमेंट्स हैं, वो बहुत आम होता जा रहा है। लेन देन के मामला, ज़बान की वैल्यूज़, तो वो अब कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि अगर किसी ने कोई चीज़ का कमिटमेंट किया है और वो उसको बुरा भी नहीं जानता, तो उसके हवाले से अगर कोई। ये तो इतना लंबा टॉपिक है, और वाकई इस दौर में तो यानी कि यूं कहिए कि हलाल रोज़ी से मालदार बनना इस दौर में ये जुए शीर लाने का मुतरादिफ है। ने पहाड़ में से नहर खोदने की तरह का है। कोई मालदार ये कह दे कि मेरा 100% माल जो है बिल्कुल हक हलाल का है, ना इसमें कोई झूठ शामिल है, ना मतलब किसी का धोखा शामिल है, ना मजदूरों का खून चूसना, एक मुहावरा है, ये शामिल है, ना कभी हमने टैक्स की चोरी की, ना उसको रिश्वतें दी, ना मतलब इसमें कोई सूद का गेम है हमारे इस कारोबार में। मैं नहीं समझता कि कोई मालदार आदमी ये मतलब ठोक बजाकर ऐसा कह सके। तो ये बस है बहुत ज़्यादा मतलब बुराइयाँ। हालांकि ताजिर जो है कि ईमानदार ताजिर जो है इसकी फजीलतें भी बहुत हैं। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकीज़ा कमाई उन ताजिरों की है जो गुफ्तगू के वक्त झूठ नहीं बोलते, वादा करें तो खिलाफ वर्जी नहीं करते, जब उनके पास अमानत रखी जाए तो खयानत नहीं करते, जब कोई चीज़ खरीदें तो उसकी बुराई बयान नहीं करते, पर जब कुछ बेचें तो उसकी तारीफ नहीं करते, जब उन पर किसी का आता हो तो देने में पसो पेश नहीं करते, और जब उन्होंने किसी से लेना हो तो उस पर तंगी नहीं करते। हज़रत रिफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ताजिर फासिक उठाए जाएंगे सिवाय उस ताजिर के जो अल्लाह पाक से डरे, भलाई करे और सच बोले। अल्लाह पाक हमारे हाल पर है, बड़ी दुश्वार गुजार रहा है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार हैं क्या होना है। इस तरह मतलब ये कि बहुत बड़ा मतलब मर्तबा है ईमानदार ताजिर का, लेकिन लाएं कहाँ, मज़ारात में तो हैं वो। हमारे गौस पाक भी ताजिर थे, इमाम आज़म अबू हनीफा भी ताजिर थे, ये मज़ारात में। अब आप दुनिया में जो कुछ जिस तरह की तिजारतें हैं और जो मतलब हिसाब किताब है, वो मुझसे ज़्यादा तो जो बैठे हैं वो जानते होंगे कि कितनी हेरा फेरी करनी पड़ती है। फिर शैतान और नफ्स बोलते यार मजबूरी है, क्या मजबूरी है, तो मरने के बाद यानी जो जवाब आपको मरने के बाद काम आए वो देने का है।
اب ہم لوگ بولتے ہیں یا مولانا کو کیا سمجھ پڑے, یا اچھا ناچ سمجھ پڑے. ایک پرابلم یہ ہے عمران بھائی کہ ہمارے یہاں جیسے کہ بچے کو بھی اگر ہم اپنے بزنس میں لاتے ہیں کہ بیٹا کاروبار سنبھال, تو کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی ہوتی کہ ہمارا بچہ, بلکہ خود والد کی بھی کوشش میں نہیں ہوتی کہ بیٹا پہلے اپنے کاروبار کے حرام حلال کے مسائل سیکھ لو, کاروبار کرنے کا شرعی طریقہ سیکھ لو. حالانکہ اگر ہم صرف حرام حلال کے ساتھ ساتھ جو ایٹیکیٹس, مینرز, وے آف ڈیلنگ اور سارا کچھ ہمارے دین و شریعت کے اندر پورا ایک اولیاء کرام بزرگان دین نے ایک تجارت کی ہے, کاروبار کیا ہے مارکیٹ میں, بازار میں. بلکہ ایک سروے کے مطابق, تحقیق کے مطابق اسلام و دین کے پھیلنے میں بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا کردار رہا ہے. جو یہ بزرگان دین ہمارے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے, ان کی تجارت کو دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے. ان کا یہ امانت داری, دیانت داری اور سچائی وغیرہ. تو ایسا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں اس طرح کی کوئی بزنس سکھایا جاتا ہے, ٹائپ آف بزنس, کہ ہمارا بزنس یہ ہے, مگر اس کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا کہ بزنس کا حرام اور حلال کا پرابلم. دیکھیں پھر بندہ کئی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, پھر زیادہ بزنس بنانے کے لیے پھر وہ انٹرسٹ پر پیسے بھی لے لیتا ہے, اللہ کی پناہ. تو میرا خیال ہے اگر اس کو آپ بزنس کمیونٹی بھی یہاں موجود ہے, تو اس کو آپ لوگ سب مل کر اپنے طور پر بھی اگر اس کو عام کریں گے نا, یار بزنس کے احکام سیکھیں. ماشاءاللہ آن لائن تو ہمارا تجارت کا باقاعدہ کورس ہے تجارت کا, کہ وہ سکھایا جاتا ہے. تو ایسا بھی اگر کچھ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. نیت تو آپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سیکھنا فرض بھی ہے, جو تاجر ہے اس کو تجارت کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے. ورنہ یہ سمجھے گا میں صحیح کر رہا ہوں, حالانکہ وہ سود میں پڑ رہا ہوتا ہے. باریک باریک اس کے مسائل ہیں, سیکھنا چاہیے, پھر اسٹڈی بھی کرنی چاہیے. جتنا وہ سکھائیں گے پھر مزید آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا, سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنا ہوگا. ہمارے ادھر ایک جملہ ہے نا, وہ آج کل بتاؤ ہے کام کون سی لائن اچھی ہے یا کس میں زیادہ ارننگ ہے, کہڑا وہ پیسہ ودارے بچن تھا, کہاں دو پیسے زیادہ بچتے ہیں. اور سلو ارننگ کا تو اب رواج کم ہو گیا کہ آہستہ 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 آدمی کمائے گا. یہاں تو آج بیج بو, کل پودا نکلے, پرسوں درخت بن جائے, اور چوتھا دن پھل دینا شروع کر دے ہوئے, ایسا کچھ نکالو. تو وہ جیسے پہلے 8 10 سال 15 20 سال ایک کوشش کی جاتی تھی, بزنس کھڑا کیا جاتا تھا, اور ایک ہوتا تھا ہمارے پورے, وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کاروبار کا پہلا سال نقصان, دوسرا سال برابر, تیسرا سال نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کی مارکیٹ میں ڈسکشنز ہوتی تھی. لیکن اب یہ کہ یار بتاؤ کیا, تو اب اس کو لائن بتا دو تو وہ لائن سننے کے بعد بھی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ لائن حلال حرام جائز ناجائز, یہ کر لیتے ہیں. اس کو بھی نوٹس کیا جائے. حضرت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ دینا اس کا مطابق ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, کیونکہ زکوٰۃ دینا تو ہم پر فرض ہے, تو کیا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلائے گا؟ 100%. کیونکہ جیسے نماز بھی ہمارے اوپر فرض ہے, اور کچھ لوگ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی ختم, اب مطلب کوئی آگے سلسلہ نہیں ہوتا ان کا. تو زکوٰۃ دے کے ہم مطلب پوری زکوٰۃ بہت مشکل ہے. اگر پوری زکوٰۃ سارے سرمایہ دار پوری زکوٰۃ دیں 100% پہنچے بھی حقدار تک, میری اپنی مطلب رائے ہے کہ شاید پاکستان میں سے غربت ختم ہو جائے. اتنا سرمایہ ہے جن کے پاس ہے, وہ بولتے ہیں 7 پیڑیاں کھائیں تو چلے, 7 بھی اب پیچھے رہ گیا, 100 پیڑیاں کھائے تو بھی نہ کٹے, نہیں دیتے ہر زکوٰۃ. تو بھارت زکوٰۃ دینا یہ بالکل رائے خدا میں دینا ہی ہے, اور زکوٰۃ بھی فرض ہے اپنے شرائط کے ساتھ, نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, ہر فرض کو ادا کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ یہ سب سے مشکل ہے, کیونکہ آدمی مال لیتا ہے, واہ دیتا ہے, نماز میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا, روزے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا. یہ دونوں عبادتیں آسان ہیں, حالانکہ بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے, پھر بھی یہ گوارا پیسے نکالنے ہیں. صاحب یہ اسی بات کی انہی کی کنٹینیوشن میں کہ زکوٰۃ کی تو بہت ترغیب دلائی جاتی ہے عام طور پہ, اور اب زراعت کی طرف لوگوں کا بہت رجحان بڑھتا جا رہا ہے, جو شہری لوگوں کا بھی. عشر کے بارے میں اویئرنیس بہت کم ہے لوگوں کو, اس پر جو ہے نا کافی تفصیل کی ضرورت ہے, کیونکہ میرا تھوڑا سا اس سے اب واسطہ پڑھنا شروع ہوا ہے تو کافی باریکیاں معلوم ہوتی ہیں, یا پتہ چلتا ہے کہ جو ہیں مسائل, اور وہ اگر صحیح طرح سے ادا ہو جائے تو یہ بہت بڑا, مطلب زکوٰۃ سے بڑا میری کیلکولیشن ہے اس سے بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہے.
یہ ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ایک طرح سے بالکل اس کا شعبہ ہے، بہت مختلف ہیں، ادائیگی کے طریقے کار مختلف ہیں۔ الحمدللہ اپنی مجلس بنی ہوئی ہے، اور اسلامی بھائی جا کے رسالہ بھی ہے، ہاں رسالہ بھی ہے، اور جا کے کسانوں کو، زمینداروں کو، سب کو سمجھاتے کے احکام، اور باقاعدہ اس کے وہ سال میں چند بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، یعنی فیضان مدینہ بھی آتے ہیں، جیسا ہم لائیو کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے ہمارا صبح ہے زور سے پہلے کا، اور پھر ہمارے اسلامی بھائی ان کو اپنے اپنے گاؤں اور علاقوں کے اندر جمع کرتے ہیں، مدنی چینل کو لائیو لیتے ہیں اور سب کو وہ بتاتے ہیں، تو اس میں 2-3 بیانات ہوتے ہیں، ایک احکام پر، ترغیب پر، اور پھر دینی کام کے لیے وقت دینے پر، ان طرح مختلف بیانات، عنوانات ہوتے ہیں۔ وہ کوشش ہے، لیکن ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا حصہ ہے، کھربوں روپے کا عشر ہے پاکستان کا، کھربوں، ہم تو عشر جمع کرتے ہیں نا، کھربوں روپے کا عشر ہے، اور لوگوں کی سوچ نہیں ہے، وہ ایک جیسے کہ کٹا اٹھایا، ایک کٹا توڑا، یہ بھی ان کے چلتے ہیں نا، ایک کٹا اٹھایا اور مسجد میں بھجوا دیا امام صاحب کو، ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ہمارا عشر ادا کر دیا۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر آپ کی آمد سے قبل جو بات ہو رہی تھی کہ ایک ابھی بھی کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہی وقت ہے کہ پورے گھر میں ایک بکرا لیا اور بولا یہ پورے گھر کی قربانی ہو گئی۔ یہ بنگلوں میں بھی، یعنی کہ ان کا بھی وہ اب ایسا نہیں لگتا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ پیسوں بچانے کے لیے نہ کرتے ہوں، لیکن معلوماتی کمی ہے، ایسا لگتا ہے لوگوں کی قربانی نہیں کرے، گھر کی قربانی کرے گا، ایک گھر ہے تو ایک بکرا کاٹ دیا۔ تو آج معلوماتی کمی تو بہت زیادہ ہے نا، ایک معلوماتی کمی اتنی زیادہ ہے کہ آج کیا بات ہے۔ حضرت صاحب موسٹلی ماشاء اللہ یہاں سارے دوست جو ہے کاروباری بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو بھی زکوٰۃ ہم اپنے اپنے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس میں بعض اوقات یہی حکم ہے کہ پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، غریب غرباؤں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور پھر دعوت اسلامی کو الحمدللہ ہم ساتھ چلتے ہی ہیں۔ لیکن مجھے پوچھنا یہ ہے حضرت صاحب کہ بہت سارے لوگ جب فون کرتے ہیں ان نون نمبر سے، جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، میری بیٹی کی شادی کرا دو، سب کو ہی آتے ہوں گے، فرنیچر کا مسئلہ ہے، کچن کا مسئلہ ہے، کھانا کروا دو، اور حکم یہ بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر آپ تحقیق کر کے دو، دوسری طرف یہ بھی کہا سننے میں ہے کہ زکوٰۃ کو آپ تحفاتاً کر کے بھی دے سکتے ہو، اپنے بھائی کا قرض اتارنا ہے تو بھی اگر اس کے پاس وہ مقروض ہے تو آپ تحفاتاً کر کے بھی اس کا قرض آپ اتار سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹیلی فون کالز آتی ہیں، واقعی شادیاں بھی ہوتی ہیں، واقعی مجبور بھی ہوتے ہیں، 95% 100 میں سے میں نے 95% لوگوں کی تحقیقات کروائی ہے، کوئی ہسپتال میں ہوتا ہے، اس کا آپریشن 5 لاکھ روپے کا ہونا ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں ہم کس طرح تحقیق کریں اور کس حد تک تحقیق کریں، اور ہم یہ کنفرم بھی کرتے ہیں کہ واقعی شادی ہے، واقعی اس کے فرنیچر والے سے فرنیچر بھی اٹھانا ہے، واقعی اس نے 50-100 آدمیوں کا، چھوٹے غریب آدمی ہوتے ہیں، کھانا بھی کیا ہوا ہے۔ 1-2 جگہ پر میں نے مشورہ بھی لیا تھا تو کہتے ہیں یار یہ ان کو آپ ان کی مدد کر دیا کریں، یعنی تو مجھے تھوڑا سا یہ جب تحقیق کی بات آتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تحقیق کس حد تک تحقیق ہونی چاہیے، اور کیا زکوٰۃ والے کو زکوٰۃ کا کہہ کے دینا ضروری ہے یا تحفاتاً کہہ کے دے سکتے ہیں تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، اس پہ ذرا تھوڑی سی رہنمائی کر دیں۔ اب فقیر ہے جیسے اپنے وہ سامنے کی یہ ہے غریب حقدار، تو اب اس کو دے دیا، اس میں یہ صورتیں ہوتی ہیں، ایک کا تو اپنے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے بیچارہ حقدار، اس کو دے دیا، اب یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ حقدار ہے کہ نہیں ہے، اس پہ تحری کرے، غور کرے، اگر خیال جمتا ہے کہ یہ حقدار ہے تو اب دے دیا، بعد میں پتہ چلا یہ حقدار نہیں تھا، زکوٰۃ ہو گئی۔ اور اگر یہ کہ اس کے باوجود کہ اس کا مطلب ظاہر کچھ کھل نہیں رہا تھا اپنے سامنے، اور ہم نے ویسے اٹھا کے دے دیا کہ مانگ رہا ہے دے دو اس کو، یا مطلب یہ نظر آ رہا ہے تو دے دیا اس کو، اور یہ بعد میں پتہ چلا کہ حقدار نہیں تھا تو زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ تو غور کرنا چاہیے، یہ کہ جیسے آپ انکوائری کرتے ہیں وہ بھی چلے، مطلب انکوائری بھی، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر دینا شرط نہیں ہے، اپنے دل میں یہ ہو کہ اس میں زکوٰۃ ہے یہ، اور سامنے والے کو گفٹ کہہ کر دیا، عیدی کہہ کر دیا، تب بھی چل جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دے دی، نیت کرنا توجہ نہیں تھی، نیت نہیں کی ہے، تو جب تک اس نے اس کو یعنی کہ خرچ نہیں کر دیا، ہلاک نہیں کر دیا اس کو، تو اس وقت تک نیت ہو سکتی ہے زکوٰۃ کی۔
جبکہ وہ حقدار. اب آپ بولو کہ فلاں کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے اس کے علاج کی، تو آپ نے پیمنٹ کر دیا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی جو بھی حقدار ہے اس کو مالک بنانا پڑے گا. آپ نے سامان کے لیے کہ بھئی سامان، تو سامان کا بھی جس کو دینا ہے نا اس کو مالک بنانا ہوگا. یعنی اگر ہم اس مریض جو کہ جس کا آپریشن ہونا ہے اس کا کوئی والی وارث مانگتا ہے تو اس کے ہاتھ میں دینا چاہیے، نہ کہ جبکہ وہ حقدار ہو. تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہی نا کو آپ کو بتائیں کہ اچھا، تحقیق ہم کرتے ہیں. اب ایک دفعہ مجھے فون آیا حضرت صاحب کہ جی فلاں قبرستان میں قبر خریدنی ہے اور آپ مہربانی کر کے جو ہے نا وہ قبر خریدنے کے 12,000 روپے بھجوا دیں. میں نے اپنا بندہ بھجوایا. آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک ایمبولینس کو اسٹینڈ بائی پہ رکھا گیا تھا، مطلب بندے پہ چادر بچھائی گئی تھی لیکن وہ میت نہیں تھی، وہ میت ہی نہیں تھی. اس طرح کے فراڈ ہو رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے وہ چند سالوں پہلے بہت زیادہ وہ آئی تھی ہیٹ ویو، اور کافی ایک ساتھ 1200 کے قریب لوگ اس وقت مطلب قبرستان میں قبر نہیں ملتی تھی، وہ مہنگی ہوئی تھی. اس کے بعد ہم ایک پروگرام کرنے گئے مدنی چینل پہ، میں خود کرنے گیا تھا کہ گریو فور سیل، یعنی قبر برائے فروخت. ایسے ہی تو اس کے لیے ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے اسلامی بھائی گئے تھے قبرستان میں کہ اس کی کچھ، تو وہ انہوں نے آ کے بولا کہ اندر میں جانے کے بعد ہم کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم واپس نہیں آ سکیں گے. ہم اس پہ تحقیق کر کے لوگوں سے معلومات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پوری مافیا ہے نا. 2 سوال آپ سے کرنے، لیکن اس کے ساتھ اس کی تمہید باندھتے ہوئے کروں گا تاکہ جو بات چیت ہوئی تھی کاروبار کے حوالے سے اور جو بات چیت ہوئی تھی زکوٰۃ کے معاملات میں، پہلے میرے خیال میں کاروبار پہ آ جائے جہاں سے زکوٰۃ نکلنی چاہیے. تو کاروبار میں جیسے یہاں پہ ذکر ہوا کہ اکثر و بیشتر بچوں کو جب کاروبار میں لایا جاتا ہے تو ان کو کاروبار کی حلال اور حرام کی تمیز نہیں سکھائی جاتی. الحمدللہ جو ہمارا گھر کا ماحول ہے اس میں ہمیں یہ بہترین کوشش کی گئی ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں، جس میں والد ہیں، ہمارے والد ہیں، بڑے بھائی ہیں جو پہلے سے کاروبار میں تھے، اور جب ہم کاروبار میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے ہماری وہ ٹریننگ شروع ہو چکی تھی. تو اس میں بہت ساری چیزیں جب ہم گاڑی میں والد صاحب کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ آتے جاتے تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، کس چیز میں حقوق العباد کے کیا مسئلے ہیں، حقوق اللہ کے کیا مسئلے ہیں، لوگوں کے کیا حساب کتاب ہیں، معاملات ہیں، امپلائیز کے کیا معاملات ہیں. چونکہ کنسٹرکشن کا کام ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں پہ ہمیں بتایا گیا کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، اور کچھ چیزوں میں خلا رہ گئی. سب سے بڑا پہلو آتا ہے رشوت کا. صرف یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی بھی کام کرنے جائیں، چاہے وہ کنسٹرکشن ہو، انڈسٹری ہو، کوئی بھی چیز کریں، تو 10-12 سال پہلے جب ہماری لوگوں میں یا دوست احباب میں بات ہوتی تھی تو کہتے تھے بھائی تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اگر تمہارے کو یہ چیزیں دیکھنی ہے پان کا کھوکا لگا لو. لیکن جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا پان کا کھوکا بھی اپنی کمائی کے حساب سے جو اہلکار ہیں یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو رشوتیں دینی پڑتی ہے تو ہی وہ پان کا کھوکا بھی لگا سکتا ہے. حلال کام کرنے کے لیے بھی ہمیں حرام پیسے دینے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. ہر معاملات میں اس طرح سے ہے. دوسرا ایک اور معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگوں پہ زکوٰۃ ابھی آدھا سال ہوا ہے، زکوٰۃ ہے، دینی بھی ہے، بٹ ہم جیسے لوگ ہیں جو شرم و حیا کر جاتے ہیں اپنے لوگوں سے پوچھتے ہوئے، یا کوئی بھی شخص آتا ہے اس سے مجھ سے زبان نہیں کھلتی یہ پوچھتے ہوئے تمہارے پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے. اچھا، زکوٰۃ کے معاملات چونکہ بہت سارے لوگ جو کہ عادی ہوتے ہیں زکوٰۃ لینے کے، تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سوال کر رہا ہے. یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے اطراف میں جو زکوٰۃ دیتے رہے ہیں بٹ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے. اب جب آپ ان سے کوئی گھما پھرا کے وہ سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، اور اس میں وہ ویسے ہی بدل ہوا ہوتا ہے، دل خراب ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اگر ہم اس سے اس طرح کے گول مول سوال کریں تو حقوق العباد، مجھے لگتا ہے حقوق العباد کا مسئلہ آ جائے کہ ہم نے اس کی دل آزاری کر دی ہے. تو اس میں ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو صاف پیسوں میں دے دیں، کیوں ہم بلا وجہ دل آزاری کریں، جبکہ زکوٰۃ کی مقدار پڑی بھی ہے اور وہ دینی بھی ہے. تو کسی مستحق کے پاس چلا جائے تو بہتر ہے. تو ان دونوں معاملات میں ذرا بتائیے گا ہم کیا کریں. پہلا تو وہ مالدار بننے کے لیے تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ مالدار بننا جو ہے نا یہ گناہ سے بچ کر بہت ہی دشوار کر دیا گیا.
अच्छा, अब आपने जो पान के ठिये की मिसाल दी, हर सूरत में ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अगर इस तरह का हल्का फुल्का काम करे तो उसको रिश्वत देनी ही पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे कई छोटे मोटे काम होते हैं कि जिनमें गालिबन वो रिश्वत ना देनी पड़े। छोटे मोटे मैंने भी काम किए, बेचने के, बनाने के, इस तरह कभी रिश्वत से मुझे मेरे कारोबार में वास्ता नहीं पड़ा। पुरानी बातें कर रहा हूँ मैं, और हालात पहले भी सही नहीं थे, यानी कि अब कोई ख़राब हो गए, पहले भी रिश्वतें और बदउनवानियाँ होती ही थी। तो अब ये कि एक तो बचने में आदमी सीरियस हो और उसके पास इल्म हो, उसके पास रास्ता हो, तो शायद वो रास्ता नहीं, लेकिन मालदार के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे आपका लाइन कंस्ट्रक्शन का, मुझे पता है इसका, इसमें तो कहा जाता है कि बिल्डिंग पहले बनती है, नक्शा बाद में पास होता है, ये कहा जाता है। तो इस तरह भी मतलब है, इसमें तो बचने का बाजार कुछ लगता नहीं है कि आदमी कैसे बचेगा। ये मिट्टी आपने डाली सड़क पे तो फंसे, सरिये रखे तो मुसीबत, तो है ना कुछ ना कुछ इतना बाहर निकाल लिया। अब ये आके तोड़ते हैं, अब करोड़ रुपए की इमारत तोड़ने से आप यही फैसला करेंगे लाखों इसको दे दो, करोड़ों को बचा दो, तो इसमें तो अच्छा फिर ये कि वो गलत किया हुआ होता है, उसी को बचा रहे होते हैं बनाने वाले भी। मैं आपकी बात नहीं करता, आपका माशाल्लाह सुनकर मुझे खुशी हुई। आपके दादा जान तो मुहद्दिस आदम पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। मैं आपके घर पे कई बार आया हूँ, हाजी अली मोहम्मद आडिया, तो यूँ आपका जो घराना था ना, यानी कि वो समझो कि वो अल्लाह रसूल को मानने वाला और गुनाह सवाब में समझने वाला, अपने जिसको ये कहें, वो मसलकन भी माशाअल्लाह आपका घराना जो है मरहबा। ताम मतलब है कि मालदारी के लिए तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मेरी मालूमात कितनी, मैं ज़रा कि खुद मालदार नहीं हूँ, मुझे क्या पता, लेकिन ये कि सुनते 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 ये जहन बना कि समझ नहीं आती है आदमी कैसे इन चीज़ों से बचकर मालदार बने। अब वो तो रातों रात को बॉन्ड लग जाए बहुत बड़ा और कोई मालदार हो जाए वो अलग बात है, सोने की ईंट हाथ में आ जाए वो मालदार हो जाए, या विरसा मिल जाए, लेकिन ये कि खुद यानी कमाना इतना दुश्वार कर दिया गया है कि खुदा की पनाह। फिर मालदारों को बहुत सारे वो 2 नंबर के लोगों से बना कर भी रखनी पड़ती है, बार धाड़ ये वो सब, इसमें धमकियाँ, तो थाना, तो फुला, तो इन सब से तो ये कोई भी अपना सगा नहीं है। सगा ये सब सगे होते हैं पैसे के, इनको खिलाओ पिलाओ और बस। रिश्वत तकरीबन हर जगह पर है, यानी भले जो मुल्क मशहूर होते हैं ना कि यहाँ नहीं है, वहाँ बड़ा माल चलता होता है, चल रहा होता है। अगर चाहिए हमारे यहाँ तो क्या वो हर मतलब छोटा बड़ा सभी ले रहे होते हैं, तो वहाँ इस तरह नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात होता है। पापा वो ज़कात का एक मैटर था वो जो मैंने आपसे जिक्र किया था, का बेहतरीन हल तो वही है कि तहर्री करे, यानी कि तहर्री माने गौर, ये गौर करे कि ये हकदार है कि नहीं है। अगर ख्याल जमता है कि हकदार है वो दे दे, मुड़ के देखे नहीं तो बस वैसे आए दे दिया, और अगर बाद में पता चल गया कि हकदार नहीं था तब भी ज़कात हो जाएगी। अगर तहर्री की है तो, अगर तहर्री की है तो नहीं की थी, और अगर वो हकदार ना हकदार का पता ही नहीं चला, वो चला गया आपने, तो वो तो हो गई। अगर पता चल गया कि वो हकदार नहीं था तो नहीं होगी। इंग्लो तो फॉर्म में आई ना हाँ आवाज भाई भी नहीं आवाज भाई भी नहीं बिक्री नहीं रही आवाज दोबारा है, लेकिन अभी 3 दिन का कोई डेट तय हो जाए, तारीख को तय कर रहे हो की तारीख तय हो जाए। 3 डी जदवल के मुताबिक मदनी काफलो अब भले फैजान जिलान में कड़ी गनो एयर कंडीशन मस्जिद टर्की लाइट अच्छी फैजान गौसे पाक में कड़ी गनो। हाँ लाइट अच्छी, टर्की अली है वो ना नहीं जा नहीं यार, अभी आपको वहाँ से अभी देखो अमीले सुनने टर्की में तो टाइम नहीं दिया ना, अपने गराजे में टाइम दिया ना। टर्की जो प्रोग्राम आए ना इंशाल्लाह फिलहाल भी 3 दिन का मदनी काफिला भी आ। देखो अगर ये इस फैजान मदीना में अगर हम दीवानों को ऐसा कोई मौका देते तो 12 माह में मिलते कम अज कम आराम से। तो यार ऐसा तो नहीं ना।
3 खुदा दिन ने गौसे आ गए मदीने चले गए। नाज़रीन को भी तो अंदाज़ा हो ना कि ये जो बैठे हैं आज खुसूसियत के साथ तड़का नहीं है यार, तिरेडी ले बंदी तिरेडी बोली ले रही है तिरेडी हेलो हाजी आमिर माशाल्लाह, हाजी इमरान इंशाल्लाह रेडी। अच्छा आखिरी कोई तारीख भी तय करी उनका कि किन तारीख जो आए लोग नहीं करना, ईद के बाद तो करेगा ना, ईद के बाद वाला प्लान कर लेते ना। आएंगे तो सहूलत फैज़ान से। इस्लाम मतलब वो वहाँ तो एसी वाली मस्जिद बनी रहे ना। या गौस पाक नहीं अभी फिलहाल एक फैज़ान गौसे आज़म ये तो क्या तो अभी हाँ ये काफिले सगवड़िए होते हैं, वीवीआईपी काफिले होते हैं यार, क्या अल्लाह के घर में बैठोगे 3 दिन तक तो पता चलेगा इबादत कैसे होती है। वो तो घूम फिर के आ जाते हैं आप लोग। प्रोटोकॉल वही है, प्रॉपर मदनी काफिले में सीख। जी हाँ, वो अपने जदवल जो इसका, हाँ चले तारीख, अब तारीख पहले बताओ। ईद के बाद मीनिंग कौन सी डेट? कोई भी तारीख जैसे जुम्मा हफ्ता इतवार कर रहे हैं, ईद के बाद जो भी पहला जुम्मा हफ्ता इतवार, जुम्मा इतवार सही है, जुम्मा हफ्ता इतवार सही है। 14 ज़िलहज को आ जाओगे ना, 14 रोज के लिए जाए, 14 जुलाई तक तो आ जाएंगे ना। हाँ ठीक है, तो आप एक काम करें ना, ये मेरा जुम्मा हफ्ता रखें। देखिए 15, 16, 17 भी हो सकता है और 22, 23, 24 भी हो सकती है। आज ये इमरान 15, 16, 17 जुलाई या फिर 22, 23, 24 जुलाई। ये हाजी इमरान में तो जुम्मेरात हो ताकि जुम्मा हफ्ता है। हफ्तावार इज्तिमा मिल जाए। जुलाई शबीर भाई जुलाई। इतवार को घरों में शायद इधर जाना है उधर जाना है। 21, 22, 23 कर लें, 21, 22, 23 जुलाई, 21, 22, 23 जुलाई। आसिफ बा, इमरान बा, अब्दुल समद बा, अहमद भाई, ऐसे भी सोराठी तक नहीं। ट्रेन ट्रेन वो दिखिए जाकड़ो बैठा है वो सामने, बाय वन गेट टू फ्री। हाँ बाय वन गेट टू फ्री ना ना इधर ऑल इन वन 7 हाँ इधर बाय 1 गेट 3 फ्री। हाँ ना 3 ना इधर पंचो ही। अच्छा डेट फाइनल हो गई इमरान भाई, ये डेट फाइनल हम पहले कर ले, 21, 22, 23 जुमेरा जुम्मा हफ्ता या जुम्मा हफ्ता इतवार, जुमेरा जुम्मा हफ्ता ये किया वो दुआ। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अत'इम मन अत'अमनी वस्क़ी मन सक़ानी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व अत'इमना खैरम मिन्हु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना व अरवाना व अनअमा अलैना व अफ़दल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व